دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع حادثات، اور یہاں ہماری مراد جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں، یہ آج کے ہمارا بنیادی عنوان ہے، اور اس کے اسباب کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سے کچھ ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ایک اور فرمان عالی شان بھی ہے، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ان فرمودات پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلانے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ بے چینیاں، خوف، دہشت، ان تمام چیزوں کے راستے ہمارا مذہب، ہمارا اسلام سلامتی ہے، ایمان امن ہے، اور ہمارے دین میں بہت ساری بھلائی ہے۔ جو آج ہمارا موضوع ہے، یقیناً اس میں بھی اگر ہم غور کریں گے تو اس میں بہت بنیادی بات جو آپ کو ملے گی وہ دین سے دوری، خوف خدا کی کمی، انسانی جانوں کی جس کو ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے بڑی اس کی قدر بیان کی ہے، اس انسانی جان کی قدر و منزلت کی کمی، اس کو سمجھنے کی کمی، مال و دولت کی، میں صرف محبت کی بات نہیں کروں گا، یہاں آج کا یہ موضوع میں عرض کروں کہ یہ مال و محبت کی لالچ کا پتہ دیتا ہے۔ محبت اپنی جگہ پر اس کا ایک بیان موجود ہے، مال کی محبت، مگر یہاں محبت سے آگے ایک اور درجہ ہے، وہ ہے لالچ، ہرس، جو بہت تباہی پھیلا دیتا ہے، غفلت، سستی اور بہت ساری چیزیں۔ آج کے سلسلے میں کیا کیا آپ کو دکھایا جائے گا، آئیے اس کی ایک جھلک بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ٹریفک کے تعلق سے جتنا میں بولتا ہوں شاید ہی کوئی بولتا ہوں، اور دنیا کے ہر ٹریفک کے اس قانون کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو اسلام سے نہیں ٹکراتا۔ حادثہ یہاں پر ہوا تھا 3 بچوں کا، پانی کے بھرا ہوا یہاں سے جا رہا تھا، اوپر گیا، ایسے چڑھائی پہ چڑھ گیا تو اس کی بریک فیل ہو گئی ہے۔ بچے
دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے. جلد بازی میں ہم غلط رویہ، غلط ٹریک استعمال کر رہے ہیں. پہیے کے نیچے آیا نا رکشا، اس سے وہ رکی ہے گاڑی. اسکول کے بچے تھے، ان کو اٹھایا، بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے. ادھر بندے گرے ہوئے تھے، ادھر بندے گرے ہوئے تھے، بچے گرے ہوئے تھے بہت. یا 4 آدمی تو مر گئے ہمارے سامنے. گزشتہ دنوں یہاں پر ایک بڑا ہی خطرناک ایک حادثہ پیش آیا ہے. کیا انسان کے بچے نہیں، یہ کیڑے مکوڑے تھے جو مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مستی تھی، 2 منٹ بچانے کے لیے 2 بچوں کی جان لے لی. گاڑی کے نیچے سے ہم نے 20 بچوں کے پیس اٹھائے. بیٹا تھا میرا، بیٹا تھا. کتنے سال کی عمر کی؟ 9 سال کی عمر تھی. دیکھیں ابھی بھی دیکھو یہ اوورٹیک کر رہے جو پانی کے ٹینکر، 3 ٹینکر آ رہے ہیں سب. آپ دیکھیں اور چوتھا کس طرح نکلا ہے وہ. یہ ٹینکر والے اب اوورٹیکنگ نہیں کر رہے، کیمرے کو دیکھ کر آگے پیچھے ہوئے ہیں. فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. پور کنڈیشن ہوتی ہیں گاڑیوں کی تو وہ بنتی ہیں باعث ایکسیڈنٹ کا. موٹر سائیکل والے، گاڑی والے، وہ سیدھے ہاتھ پہ بھی رانگ وے چلا رہے ہیں اور وہ الٹے ہاتھ پہ بھی رانگ وے چلا رہے ہیں. میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں اور اس نے مجھے کٹ مارا تو بچہ بھی آئے نا کسی چیز کا، بلی بھی آئے، ڈرائیور کی کوشش ہوتی ہے اس کو بچانے کی. وجہ صاف ظاہر ہے کبھی ڈرائیور نیند میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ 2 چیزوں میں، موٹر سائیکل اور رکشا، یہ مین چیزیں ان کی وجہ سے جو زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. جو سی این جی سلنڈر ہے وہ تو بلاسٹ نہیں ہو سکتے. بلاسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایل پی جی. ایل پی جی بھی اس وقت ہوں گے جب وہ شفٹنگ کا کام کر رہا ہوگا. جب پیٹرول ٹو ایل پی جی شفٹ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے اندر آگ لگتی ہے. اس کے اندر پریشر ہوتا ہے 2000 پی سی آر کا، یہ 6000 پی سی آر اس میں بھرتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے. آپ اس کو 5ویں منزل سے پھینکیں، گیس موجود ہو، اس کو کچھ نہیں ہوگا. اس سلنڈر کے اندر جوائنٹ ہوگا تو اس کے اندر بلاسٹ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے جو آج آپ اپنے سلسلے میں دیکھیں گے، اس سلسلے میں دیکھیں گے، اور اس میں آپ کو بھی یقیناً ٹریفک کے حوالے سے آتے جاتے ہوئے کافی پریشانیاں اور معاملات پیش آتے ہوں گے. ایک حادثہ ہے جو ہر طرح سے گویا کہ ہم کہیں کہ احتیاطی تدابیر کی، لیکن جو قدرت کو منظور، اور واقعی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن ایک انسان احتیاطیں کرتا ہے، تدابیر کرتا ہے، اور تدبیر کرنے کے بعد پھر وہ معاملہ سیٹ ہوتا ہے. اب جو مقدر میں ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے. گھر میں ڈکیتی پڑ جاتی ہے، گھر میں لوٹ مار ہو جاتی ہے، دکان بھی کوئی لوٹ کے لے جاتا ہے، لیکن آپ دکان کو تالے لگاتے ہیں، گھر کو تالے لگاتے ہیں، ایک احتیاط کرتے ہیں. احتیاطی تدابیر کے بعد پھر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. لیکن جس طرح کوئی شخص اپنے گھر کے دروازے کھول کر اپنی دکان کا شٹر اٹھا کر نہیں کہتا کہ دیکھو جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اسی طرح جو گاڑی چلاتے ہیں یہ اکیلے نہیں چلاتے. اور آج ہمارا جو خاص طور پہ جو جس سے ہم کلام کر رہے ہیں، جن کے متعلق سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈرائیور کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اور ان کے ساتھ بعض 50-50 70-70 100 جانیں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. لاکھوں لاکھ روپے کی مشینری لے کر وہ سڑک پر چل رہا ہوتا ہے. تو اس کا کس قدر اس معاملے میں ماہر ہونا چاہیے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. آج دنیا میں ٹارگٹ کلنگ، مختلف انداز سے دہشت گردی کے واقعات کو بڑا مطلب کہ وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو جانیں ضائع ہوتی ہیں اس پر بہت کچھ کلام کیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے بڑی دنیا بھر میں پلاننگس اور بڑے دنیا بھر میں منصوبے بنائے جاتے ہیں. اس طرح جو بھی مطلب کہ جانوں سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اس کی کوئی مطلب پذیرائی نہیں ہے، اس کی مذمت ہی کی جائے گی. اور ہم دعا کریں گے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں امن، پیار اور سکون کے ساتھ رہنے کی نعمت عطا فرمائے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ شور سنتے ہوں گے کہ جناب غیر قانونی اسلحہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاشرے میں خرابی واقع ہو رہی ہے. غیر قانونی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. غیر تربیتی یافتہ شخص کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک غیر تربیتی یافتہ شخص کے پاس اگر کوئی ویپن ہوا، اسلحہ ہوا، اور وہ دن دہاڑے سے لے کر گھومنے کی بھی اس کو آزادی ہوئی، تو مجھے بتائیے کہ وہ کیا کرے گا. جس طرح غیر قانونی اسلحہ
اور غیر قانونی اسلحہ کا لائسنس، ویپن لائسنس، اللیگل ویپن، اللیگل لائسنس، ان سب کے بارے میں کتنا بندہ سنجیدہ ہوتا ہے. اور ایسا شخص لے کر مطلب کہ یہ اسلحہ گھومے اور جس کی جو مرضی ہے جہاں چاہے مطلب کہ چلاتا پھرتا رہے، اس کی کس کو اجازت دے گا؟ دہشت گردی، دہشت گردی، یہ دہشت گردی، یہ مگر وہ ڈرائیور جو غیر تربیتی یافتہ، غیر قانونی طور پر، اور جو چلا رہے ہیں اپنی سواری، ان سواری کا سڑک پر چلنا بھی غیر قانونی. انہیں کو روکنے والا ہے، انہیں کو سمجھانے والا ہے؟ آپ کو میں ایک فگر بتاتا ہوں کہ دنیا میں حادثات کس قدر ہوتے ہیں. ذرا دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، حادثات کتنے ہوتے ہیں، کس قدر ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا بھر میں حادثات کی جو ایوریج ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں کہ حادثات میں سالانہ جو ہلاکتیں اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، تو حادثات میں دنیا بھر میں کم و بیش، یہ سالانہ ایوریج ہے، ٹھیک ہے، 13 لاکھ کے قریب لوگ حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا، اس میں زخمی اور معذور ہونے والوں کی تعداد کم و بیش 23.5 لاکھ ہے. حادثات سے نقصان کا تخمینہ، مطلب جو نقصانات ہوتے ہیں حادثات کی وجہ سے، مطلب وہ سڑکیں برباد ہو گئیں، گاڑیاں برباد ہو گئیں، مکان برباد ہو گئے، نہ جانے کیا کیا چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ جو اس کا جو تخمینہ ہے، لاگت آتی ہے، یہ کم و بیش 714 کروڑ ڈالر. اب آپ پاکستانی رقم کا تو اربوں 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 روپے میں. حادثات میں چین سب سے پہلے اور ہند دوسرے نمبر پر، اور ہند کے بارے میں لکھا ہے کہ تقریباً ہر منٹ میں ایک حادثہ وہاں ریکارڈ کیا جاتا ہوگا. حادثات سے سالانہ چین میں 2,76,000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ہند میں 1,38,000 کا فگر بتایا جا رہا ہے. امریکہ میں سالانہ کم و بیش 37,000 افراد کی موت واقع ہوتی ہے. اور پاکستان کی بات کریں تو یہاں کے ادارے نے 2014 میں 12,000 سے زائد حادثات کا فگر بیان کیا. اب آپ سب سے پہلے اوپر کی طرف جائیں، دوبارہ اگر اوپر کی طرف جائیں تو سالانہ جو دنیا بھر میں جو حادثات کا جو فگر سب سے اوپر جو بیان کیا گیا، وہ بیان کیا گیا ہے دنیا بھر میں 13 لاکھ. ٹھیک ہے، یہ 13 لاکھ سالانہ حادثات کا ایک فگر ہے جو ہمیں مطلب کہ جو ہم نے ریسرچ کی یا سرچ کی، جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ 13 لاکھ کے قریب اس کا فگر بتایا گیا. اب آپ بالکل ہم آپ کو ایک دوسری عدد و شمار بتاتے ہیں. تو دوسری عدد و شمار یہ ہیں کہ کل دنیا بھر میں جو اس طرح جو دہشت گردی وغیرہ کے ساتھ جو اموات ہوئی ہیں، ان کا فگر جو ہمارے پاس لکھا گیا ہے وہ تقریباً 17,800 کا فگر ہے. یہ نیچے آیا، ٹھیک ہے، 17,800. کم و بیش ہو سکتا ہے، مور اور لیس ہو سکتا ہے، پلس مائنس ہو سکتی ہیں چیزیں. ہم نے ایک جو ہمارے پاس جو فیگرز ملے ہیں ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک طرف آپ دیکھیے کہ حادثات کی، ٹھیک ہے، حادثات کی جو دنیا بھر میں جو ایوریج ہے وہ 13 لاکھ کے آس پاس بتائی گئی. ٹھیک ہے، یہ 13 لاکھ حادثات، 13 لاکھ افراد جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور عام دہشت گردی جس کو یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ بالکل ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اس کی جتنی مذمت کریں کم ہے. انسان کی جان کی قدر و قیمت ہونی چاہیے. دنیا میں امن، پیار اور محبت والا انداز ہونا چاہیے. اب اس کا فگر آیا ہمارے سامنے 17,800. کہاں 13 لاکھ کم و بیش اور کہاں 17,800 سالانہ. اب آپ بتائیے کہ یہ جو سڑک پر
اس طرح بے دردی کے ساتھ چلانے والے جو قانونی طور پر چلاتے ہیں، اچھے انداز سے چلاتے ہیں، ستھرے انداز سے چلاتے ہیں، تمام اخلاقی، شرعی اور قانونی تقاضے پورے کر کر جو بھی سواری سڑک پر لے کر چلتے ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوں، کار چلاتے ہوں، بس چلاتے ہوں، ویگن چلاتے ہوں، ٹرالر چلاتے ہوں، ڈمپر چلاتے ہوں، جیسا ہی جو بھی مطلب سواری لے کر جو روڈ پر جو آتے ہیں، جو شرعی، اخلاقی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق لے کر چلتے ہیں، وہ آج ہمارے موضوع کا وہ حصہ نہیں ہے۔ وہ ان کو مظلوم میں آپ لے سکتے ہیں کہ ان میں ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کے اوپر کھڑا کھڑا کنٹینر گر جاتا ہے۔ اب کنٹینر کیسے گرا بھائی؟ کنٹینر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کار کے اندر پوری فیملی بیٹھی تھی، بیوی بچے سارے کار کے اندر ہیں، جا رہے ہیں، ایک مطلب کہ وہ ٹرالر کے ساتھ سے گزرے ہوں گے اور ٹرالر تھوڑا سا وہ موو کرتا ہوا گزرا ہوگا اور جو اس کے اوپر جو ایک 40 فیٹر یا 20 فیٹر جو کنٹینر ہے وہ کنٹینر گرا سیدھا کار کے اوپر اور یہ اس کے اندر پوری فیملی دب کر کچل کر مر گئی۔ یہ کنٹینر کیسے گرا؟ میں پورٹ پہ رہا ہوں، کنٹینر نہیں گر سکتے، کیوں کہ ٹرالر کے اندر جو کنٹینر ہوتے ہیں، کیونکہ 40 فیٹر ٹرالر الگ ہیں، 20 فیٹر ٹرالر الگ ہیں جن کے اوپر کنٹینر رکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ٹرالر الگ ہوتے ہیں، ٹرکوں کے اوپر کنٹینر عموماً نہیں رکھے جاتے۔ ان آنکھوں نے دیکھا ہے 20 فیٹر کنٹینر، جو 20 فیٹ جس کی لینتھ ہے، لمبائی ہے، 20 فیٹ کنٹینر، 15 فیٹ، 18 فیٹ، 17 فیٹ، اس سے کم و بیش فیٹ کے ٹرک کے اوپر یہ کنٹینر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ رسے سے باندھیں گے اور باندھ کے جیسے کہ اس کو لگانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ سڑک پر جا رہے ہیں، سڑک جو اتنا ڈس بیلنس سڑک چل رہا ہوتا ہے، اتنے گڑوں کے ساتھ سڑک چل رہا ہوتا ہے، اتنا ہیوی ٹرک، اس کے اوپر کنٹینر کے اندر ٹنوں ٹن وزنی مال رسوں سے کس کسا کر یہ سمجھتے کہ ہم نے کر لیا، ٹھا کر کے آپ بتائیے ہزاروں ٹن کنٹینر جس گاڑی کے اوپر گرا وہ کیا ہوئی۔ اچھا، اب یہ کنٹینر جب سڑک پر آیا، کس نے ٹرک والے کو پکڑا، کس نے کنٹینر والے کو پکڑا، کس نے اس کے باندھنے والے کو پکڑا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح بے دردی کے ساتھ غیر قانونی طور پر، غیر اخلاقی طور پر، غیر شرعی طور پر سڑک پر گاڑیاں چلانے والے یہ زبردست قسم کے دہشت گرد نہیں ہیں؟ یہ دہشت گرد نظر کسی کو نہیں آ رہے۔ ان دہشت گردوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی کوشش خاص الخاص نہیں کی جا رہی۔ ایماندار افسران نہیں ہیں، میں ایسا نہیں کہتا، مگر جو ہے وہ سب مطلب مجھ سے زیادہ جانتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ 100 افراد کو لے کر گاڑی آپ کی مطلب وہ بس گر گئی، وہ اس کے اندر کھائی کے اندر کیسے گر گئی؟ ایسے ہی ٹائر نکل گیا، ایسے ہی مطلب کہ بریک فیل ہو گیا، ایسے سب کچھ ہو گیا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ یہ سب کدھر ہے؟ فٹنس سرٹیفکیٹ کیا ہوتی ہے؟ فٹنس سرٹیفکیٹ کے اندر کیا ہے؟ ایک پولیس والے ہیں، ٹریفک پولیس والے، ان سے ہمارے اسلامی بھائی نے ملاقات کی تھی، وائٹ لباس کے اندر وہ ٹریفک پولیس والے جو ہوتے ہیں، ان سے ہمارے اسلامی بھائی نے ملاقات کی تھی کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بارے میں یہ بتائیں گے فٹنس سرٹیفکیٹ کیا ہوتی ہے۔ تو فٹنس سرٹیفکیٹ کیا ہوتی ہے ہمیں وہ جو انہوں نے جو بتایا، آئیے پہلے ان کی سنیے، پھر میرے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ کے بارے میں یہ اس کی جو معلومات ہے یہ ساری موجود ہے۔ اس کا میں نے سمری نکالی ہوئی ہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں یہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ان کو سنتے ہیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کیا ہوتی ہے اور حادثات کے کچھ انہوں نے اسباب بھی بیان کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ پور کنڈیشن ہوتی ہیں گاڑیوں کی تو وہ بنتی ہیں باعث ایکسیڈنٹ کا۔ گاڑی کے ٹائر صحیح ہونا چاہیے، بریکیں صحیح ہونی چاہیے، سیٹوں کا مناسب فاصلہ ہو، سیٹیں بہترین بنی ہو کہ کپڑے نہ پھٹے، آگے کا سسپینشن خاص کر جو پور کنڈیشن ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی کیونکہ ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ گاڑیوں کی فٹنس صحیح نہیں ہوتی۔ لیڈی پارٹیشن لگا رہی ہے بیچ میں تاکہ خواتین جو ہیں جینٹ سے جو ہے علیحدہ ہو جائیں، اور سائڈ گلاس ہونا چاہیے۔ چڑھتے ہیں فٹ بوت جس سے آدمی چڑھ کے اوپر جا رہا ہے، اس کی جو ہے حالت اچھی ہونی چاہیے۔ گاڑی کی انسپیکشن کرتے ہیں، باقاعدہ پورا معائنہ کرتے ہیں۔ فٹنس گراؤنڈ کے اندر MVI جو ہے چیک کرتا ہے، ایک چیز چیک کرتا ہے، وہ میرر سائڈ میں چیک کرے گا، سیٹیں چیک کرے گا،
फुट बोर्ड चेक करेगा। क्योंकि अगर उसका इंजन सही नहीं है या उसका एक्सल सही नहीं है या उसका टायर सही नहीं है, वो पुअर कंडीशन में, तो वो तो रोड पे एक्सीडेंट करेगी। उसको फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इसीलिए इशू करती है कि हाँ ये दुरुस्त हालत में है। गाड़ी के इंजन की आवाज़ चेक करेगा, उसका धुआं चेक करेगा, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है। तो एक हमारे यहाँ नया कल्चर शुरू हो गया, जिसका जहाँ दिल चाहा उसने ड्राइवर को टक मारा और गाड़ी उसको मारी। और ड्राइवर साहबान भी देखते नहीं है, अचानक गाड़ी रोक देते हैं कि पीछे से कोई दूसरी गाड़ी है कि उसमें घुस ना जाए। मुकर्रर करदा बस स्टॉप पे जाके पैसेंजर को ड्रॉप करे, वहीं से पिक करे। पब्लिक जो ना हमारे यहाँ लेडीज, खासकर बच्चे, लोग, बुजुर्ग हजरात रोड पे आ जाते हैं, वो हादसे का बाइस बनते हैं। आपके मीडिया तो सर मैं भी ये तमाम जो पैसेंजर गाड़ियों में सफर करते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कोशिश करें कि वो बस स्टॉप से ही गाड़ी पे सवार हों और बस स्टॉप पे ही उतरें। जगह जगह गाड़ी ड्राइवर ने रोकना शुरू कर दिया तो दीगर पैसेंजर भी परेशान होते हैं और वो हादसा का बाइस भी बनते हैं। जो पैदल चलने वाले हैं खासकर, वो बगैर देखे रोड क्रॉस कर जाते हैं। पुल बने हुए हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। ड्राइवर होगा उसका वो बुनियादी फर्ज है कि जब वो गाड़ी पे सुबह सवार हो रहा है तो वो गाड़ी का पानी चेक करता है, इंजन ऑयल चेक करता है और गाड़ी की बुनियादी चीज ब्रेकें हैं, ब्रेकें चेक करता है कि ब्रेकें मौजूद हैं कि नहीं है, उसकी गाड़ी में फ्यूल कितना मौजूद है, वो हर चीज चेक करके निकलता है। ये ड्राइवर का बुनियादी फर्ज है कि वो अपनी गाड़ी की हालत भी अच्छी रखे और सफर के से पहले वो हर चीज को चेक करे। जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है पब्लिक सर्विस व्हीकल के लिए तो उसको हर चीज के बारे में बताया जाता है कि गाड़ी में फिटनेस होना चाहिए, रूट परमिट होना चाहिए, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक होनी चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए और जब वो गाड़ी रोड पे लेके आएगा तो तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए। बस अनट्रेडेड ड्राइवर होते हैं जो तजुर्बा नहीं रखते, गाड़ियां चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक नई चीज चल गई है, ट्रेंड जो है कि लोग जो है अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं या बच्चे घर से छुपा के गाड़ी निकल आते हैं, वालिदैन भी केयर नहीं करते। मोटरसाइकिल वालों के लिए मेरा पैगाम है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। लोग एक्सपायर हो जाते हैं, अगर वो हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो हेड इंजरी है उससे बचेंगे। अल्लाह का शुक्र आपने ये मौका दिया है तो आपके तवज्जो से बताना भी चाहता हूँ अपने बुजुर्गों को भी और जो हमारी माएँ बहनें हैं वो अपने बच्चों को गाड़ी कोशिश करेंगे गाड़ी बच्चों को ना दें। जो लोग गाड़ी नहीं देते तो बच्चे बाद खामोशी चाबी निकाल के निकल जाते हैं, तो चाबी ऐसी महफूज जगह पर रखेंगे उनके बच्चों के हाथ में चाबी आई नहीं, क्योंकि फिर बाद में गिला करने से बेहतर है, बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि आदमी पहले सख्ती कर ले उस चीज़ के ऊपर, वो अपने बच्चे की भी जान महफूज बनाए और उसकी गाड़ी से किसी और को हिट करके जो नुकसान हो रहा है तो उसको भी महफूज बनाए। पब्लिक सर्विस व्हीकल, ये इन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की। जिस ड्राइवर को पब्लिक सर्विस व्हीकल को रोड पर लाने की जिम्मेदारी दे दी गई उसको अलाउ कर दिया गया, उसको लाइसेंस दे दिया गया। किस तरह लाइसेंस मिल गया उसको? आप कह रहे हैं कि ये ड्राइवर ये चेक करना वो चेक करना, उसकी तरबियत कहाँ हुई है? उसने तो पता नहीं, एक तो हो सकता है ऐसे कितने ड्राइवर हजरात होंगे जिनको ये नहीं पता होता होगा कि ये लाइसेंस इशू कहाँ से होता है, क्योंकि एक तादाद शायद होती होगी जो हमारी मालूमात है वो अर्ज करता हूँ, गलत हो सकती है, कि जिनके पास लाइसेंस ही नहीं होता मगर वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। फिटनेस के मुतालिक जो इन्होंने जो अभी अपना बयान दिया, यकीनन हेलमेट के साथ ही गाड़ी चलानी चाहिए, मोटरसाइकिल हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, ये बात दुरुस्त है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने फरमाई, लेकिन इन समेत कई और हो सकता है कि अफसरान के यहाँ पर तासुरा चला जाए, हर एक की हर गुफ्तगू से हमारा इत्तिफाक हो ये ज़रूरी नहीं है। ये इनके तासुरात हैं जो इन्होंने दिए हैं। पब्लिक जानती है कि इन्होंने जो कुछ तासुरात दिए हैं इनमें कितना इन्होंने जाहिर किया, कितना इन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन हम कोशिश करते रहे कि इनसे हम वो बातें बयान करवा लें जिससे हम हमारे लिए क्या फ़ायदे की बात है वो ले लें। अलबत्ता अवाम और जो रोडों पर आते रहते हैं, करोड़ों अरबों लोग रोज़ाना सड़कों पर हैं, इन सबको पता होता है कि ये क्या होती है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पर नहीं आनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है। फिटनेस सर्टिफिकेट के अंदर यानी कि मुआयना होता है, एक सड़क पर आने वाली गाड़ी का मुआयना होता है कि आया ये गाड़ी सड़क पर आने के काबिल है या नहीं है, ये पैसेंजर को लेकर चलने के काबिल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकायदा गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है, एग्जामिनेशन होता है, इसकी वो चीज़ें चेक की जाती हैं। चीज़ें चेक करने के बाद फिर अलाउ किया जाता है कि दिस व्हीकल इज रेडी टू कम ऑन रोड। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? MVI ये एक शोबा है जो इंस्पेक्शन का जो होता है, चेकिंग करने का जो शोबा होता है। मेरा ख्याल है ऐसे कई हमारे हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट वाले बैठे होंगे या गाड़ियों वाले बैठे होंगे, कार वाले बैठे होंगे,
اس طرح کے ہوں گے جو پبلک سروسز ویکل چلاتے وہ ہوں گے، جو ہو سکتا ہے شاید انہوں نے نام بھی پہلی بار سنا ہو۔ البتہ مدنی چینل آپ کے سامنے ایک بات سامنے رکھ رہا ہے، اور ہمارا مقصد لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہے، لوگوں کو خوف اور دہشت سے بچانا ہے، آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچانا ہے۔ جس طرح اس انداز کو اختیار کر کر بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے قوم، اور بے شمار لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، کئی مظلوموں کی بددعائیں ان ظالموں کو ملتی ہوں گی، ان تمام تر تصورات کو سامنے رکھیے گا جو آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے۔ معائنے کے لیے آنے والی گاڑی کی مجموعی حالت کے ساتھ ساتھ ان کے ٹائر، ان کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس جو پیچھے کی لائٹیں ہوتی ہیں وہ، انڈیکیٹر، پچھلے شیشے، کھڑکیوں کے شیشے، سیٹوں کی مضبوطی، پچھلا شیشہ شفاف ہونا اور اس پر گاڑی کا واضح طور پر روٹ لکھا ہونا، یہ چیک کرنا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ تاہم شہر میں بوسیدہ اور خستہ حال پبلک ٹرانسپورٹ جس میں منی بسیں، کوچز اور بسیں شامل ہیں، شہر کی سڑکوں پر نہ صرف چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں بلکہ ان میں گنجائش سے زیادہ مسافر کو بھی سوار کر کے چھت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ جو اس وقت ہمارے سلسلے کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے، جنہیں ویگنوں میں بیٹھنے کا، بسوں میں بیٹھنے کا، یہ پبلک سروسز ویکلز کو یوز کرنے کا جن کو تجربہ ہوگا، وہ یہ ساری باتیں سن کر ہو سکتا ہے حیرت کرتے ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کی پوری رپورٹ آئی ہے۔ وہ رپورٹ کیا آئی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ رپورٹ یہ آئی ہے، یہ 2014 کی بھی ہے، 2015 کی بھی ہے، کہ انسپیکشن جو کرتے ہیں ان میں دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ہم نشاندہی کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو رشوتیں لیتے ہیں، جو بددیانتی کرتے ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے جان اور مال کو جس طرح رسک میں ڈالتے ہیں، ہم ان کے متعلق بات کر رہے ہیں، جو واقعی شریعت کے طور پر بھی غیر قانونی غیر شرعی کام کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی، ان کو تنخواہ اس بات کی دی جاتی ہے کہ آپ نے تمام چیزوں کو چیک کرنا ہے، اور رشوت لینے اور دینے سے ان کو مطلب کہ منع کیا جاتا ہے، لیکن ایک تعداد ہے جو رشوت لینے دینے سے باز نہیں آتی، بعضوں کو رکھا ہی جاتا ہے نیچے، ان کو تو ٹرانسفر کر دیا جائے گا جو رشوت لینا دینے کا حساب کتاب نہیں کرے گا، کہ اوپر تک پیسے بھیجنے ہوتے ہیں۔ برا ماننے کی ضرورت کے بجائے آپ اصلاح کی طرف جائیے کہ رشوت لینا رشوت دینا دونوں حرام ہے، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ایون حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان جو دلالی کرتے ہیں، ایجنٹ بنتے ہیں رشوتوں کے لینے دینے پر، یہ ایجنٹ جو رشوتوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کوئی گاڑی کی چیزوں کے یا لائسنس کے ان تمام چیزوں کے ایجنٹ نہیں ہوتے، یہ مطلب یہ بروکر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو عموماً اس طرح کے ڈپارٹمنٹس کے باہر، اس طرح کے شعبوں کے باہر اس طرح کے آپ کو ایجنٹ ملیں گے، بروکر ملیں گے، دلال ملیں گے، جو کہ مطلب کہ آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے دے دو، اتنے روپے دے گا، اندر جائے گا، اندر جا کر سائنیں کرائے گا، سائنیں کرا کر آپ کو لا کر دے دے گا، پتہ نہیں آپ نے گاڑی لی بھی ہے کہ نہیں لی ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو اس کی مطلب کہ وہ رشوت کے لین دین کی بروکری مل گئی، اس کا وہ نہ وہ ملازم ہے، وہ اس ادارے کا ملازم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بروکری، صاحب لوگوں نے باہر اپنا ایک بروکر کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ مطلب کہ یہ سب کرتا ہے۔ یہ کام صرف یہ ٹریفک کے طور پر نہیں کہہ رہا، یہ کام بہت سارے شعبوں میں ہو رہا ہوتا ہے، جس سے اللہ نے بچایا وہ بچے ہوئے ہیں، اور جو ایماندار افسران ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ ہماری اس بات کی تائید کریں گے کہ یار یہ دعوت اسلامی والے یہ درست بات کر رہے ہیں، یہ درست آئینہ دکھا رہے ہیں، کہ مطلب کہ ان پر رشوت لینے اور رشوت دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، اب رشوت کی بات جب چلے گی تو یاد رکھیے، رشوت یا تو جرم کرنے سے پہلے دی جاتی ہے یا جرم کرنے کے بعد دی جاتی ہے، تو یہ ہے سیکنڈ نمبر پر۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جرم ہوا کیوں، جرم کا خیال آیا کیوں، اور جرم کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے کیوں؟ جب آپ نے ایک جرم کرنا تھا، غلطی کرنی تھی، غیر شرعی کام کرنا تھا، غیر قانونی کام کرنا تھا، تو آپ کیا کہ رشوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
لیکن یہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا سمجھتا نہیں ہے کہ دنیا میں کب تک جیوں گا. تو یہ رشوتیں لے کر رشوتیں دے کر جو اس طرح اپنے کام چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو رشوت خور اور بددیانت جو عملہ ہوتا ہے، اس کی ملی بھگت سے بوسیدہ اور تباہ حال بسوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے لگے. یہ پوری اس کی ہمارے پاس سمری موجود ہے، پوری اس رپورٹ کو لکھ کر ہمیں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آئیے. صرف باب المدینہ کراچی کے اندر لکھا ہے کہ عوام، باب المدینہ کراچی کی عوام 40 سال پرانی 2000 بسوں میں سفر کرنے پر مجبور ہے، جنہیں سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ رشوتیں لے کر یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر سال گھر بیٹھے 15 سے 20 ہزار روپے میں نیا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر کے چلائی جا رہی ہیں بسیں. اب یہ فٹنس سرٹیفکیٹ کا میں نے پہلے عرض کر دی، اب اس کے ٹائر درست نہیں ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ لالچ، ایک ہے مال کی محبت، ایک ہے مال کی لالچ. مال کی لالچ کا یہ عالم ہے کہ ٹائر جو ہوتے ہیں گاڑی کے ٹائر سردی کے بھی ہیں گرمی کے بھی ہیں. موسم سرما کے جو ٹائر ہوتے ہیں، سردی کے جو ٹائر ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ سڑک پر اتنی جلدی وہ خراب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تپش اس کو پگھلاتی کم ہے. سڑک اتنی وہ گرم نہیں ہوتی، اور جہاں سڑکیں گرم ہوگی وہاں ٹائر جلدی ختم ہو جائیں گے. تو ان سب کی میکنگ بھی اور بننا بھی جو نا یہ ایک الگ انداز سے ہوتا ہے. تو موسم سرما کے ٹائر پاکستان میں لا کر فروخت کیے جاتے. اب پاکستان جیسی مطلب گرم سڑکوں پر یہ ٹائر کیا حل کرے گا؟ یہ ٹائر پھٹتا ہے، گل جاتا ہے، بریک فیل ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ جو حادثہ ہوا کہ سڑک کے نیچے کچے میں اتر کر بچوں کو کچل دیا گیا، آئیے ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا ہوا تھا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ ڈبل روڈ ہے. گزشتہ دنوں یہاں پر ایک بڑا ہی خطرناک ایک حادثہ پیش آیا ہے. نادرن بائی پاس روڈ سے 2 ٹینکر آ رہے تھے جوڑے میں. 2 گاڑیاں میں نے دیکھی کہ جو بالکل آ رہی ہیں، ٹھیک آ رہی ہیں. تیسری گاڑی نے اوپر سے ہی اس کو مثلا کہ ٹرن کیا اور اوورٹیک کرتے ہوئے بچوں کو نیچے کچل دیا. کیا انسان کے بچے نہیں، یہ کیڑے مکوڑے تھے جو مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کچے روڈ پہ اتر کے بچے مدرسے سے آ رہے تھے 8 بچے، اور کم از کم 40 گز فاصلے پہ بچے جا رہے ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 6 بچے زخمی ہوئے ہیں. کتنے بچے اس میں جہاں بک؟ 2 بچے پہلے اس میں فوت ہوئے ہیں، 4-5 زخمی ہیں، جس کا ایک زیادہ پیر خراب ہو گیا. میں موقع کا گواہ ہوں. یہ بچے میں نے اپنے ہاتھ سے ایمبولینس میں ڈالے. 8 بچوں کو ایک ساتھ روڈ کے اوپر شرعام مار کے، وہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے. 4-5 بندے زخمی کر دیے. مستی تھی، 2 منٹ بچانے کے لیے 2 بچوں کی جان لے لی. چلنے پھرنے کا روٹ ہے، مٹی پر آ گئے. اس وقت میں موقع پہ تھا، بچے اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہم نے. ٹکڑوں میں لاش نکلا. بچے دیکھنے کے قابل نہیں تھے. گاڑی کے نیچے سے ہم لوگوں نے بچوں کے پیس اٹھائے. ایک بچی کی لاش ایسے ٹائروں میں پسی ہوئی تھی کہ جو 3 ٹکڑوں میں نکلی ہوئی ہے. ڈرائیور نے گاڑی بچوں کو ماری اور مارنے کے بعد وہ نیچے اترا. میں ان کے پیچھے بھاگا، میں وہاں کام کر رہا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کے پیچھے میں، ایک میرا ساتھی اور تھا، پیچھے بھاگے. لیکن وہ ڈرائیور اور جو ساتھ میں 2 لڑکے اور تھے وہ یہاں سے فرار ہو گئے. ڈرائیور اور 2 بندے ساتھ تھے، وہ بھاگے یہاں سے. یہ دیکھیں یہ بچوں کے خون، یہ ڈبے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ خون کے ڈبے ہیں. یہ آپ جو نشان دیکھ رہے ہیں، جو ایک کے بعد دوسرا ایک اٹھا ہوا ہے، یہ روڈ نہیں ہے، یہ تو ایک چلنے پھرنے والوں کا راستہ ہے. ٹائروں کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک بچہ شہید ہوا تھا، ان کے والد صاحب بھی موجود ہے. ڈیوٹی سے آیا تھا تو بھائی نے فون کیا کہ بھائی تیرے بچے کا ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوری ہاسپٹل پہنچیے. تو کیا کیفیت تھی آپ کے بچے کی؟ میرے بچے کی کوئی کیفیت نہیں تھی جی، دیکھنے والی نہیں تھی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
बेटा था मेरा। बेटा था, कितने साल की उम्र की? 9 साल की उम्र थी। 9 साल की उम्र थी। देखें आप जिस तरह ओवरटेकिंग करते हैं, जिस तरह गाड़ियां चलाते हैं, वो इनको ये भी एहसास नहीं होता कि किसी की जानों से खेल रहे हैं। ये तो सरासर नजायज। आप रोड देखे और ये सड़क देखे तो वही हिसाब है कि बच्चों को खुद जानबूझ के कुचलने वाली बात हुई। एक और इनका बेटा भी साथ था, वो अल्लाह का शुक्र है कि बच गया, मगर इनको चोट लगी थी। इनकी कितनी उम्र है? 5 साल। 5 साल इनकी उम्र है। ये भी डरा हुआ लग रहा है। हाँ, इनके सर पे चोट आई थी। कहाँ चोट आई थी? कमर पे आई थी, ये लगी हुई है। जो टैंकर वाले हैं उनको एक रहम भी नहीं आता कि मुकाबले के अंदर किसी की जानों से खेल जाते हैं। आज भी अभी तक भी वही ओवरटेकिंग, वही स्पीड, वही सब कुछ वही चल रहा है। देखें अभी भी देखो ये ओवरटेक कर रहे हैं, जो पानी के टैंकर, 3 टैंकर आ रहे हैं। सब आप देखें, और चौथा किस तरह निकला है वो। ये टैंकर वाले अब ओवरटेकिंग नहीं कर रहे और स्पीड भी कम कर दिया है साहब इन्होंने। कैमरे को देखकर आगे पीछे हुए हैं। देखें ये अब लाइन से आ गए। जुल्म और सितम की आंधी से अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को पाक फरमाए। जज़ाकल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कैमरे की आंख देख रही थी, तो कैमरे की आंख के देखने से आप रुक जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप सहम जाते हैं। अल्लाह ताला देख रहा है, उस रबे कायनात से डर नहीं लगता। आपने चुप छुपा कर कानून की धज्जियां उड़ा दी, आपने चुप छुपा कर रिश्वतें लेकर इनको एक खुली इस तरह की दहशतगर्दी के लिए सड़कों पर लाकर आपने खड़ा कर दिया और घूम रहे हैं। ये भाग गए, जो भाग गए, या जिन्होंने अब तक ऐसे कईयों को कुचल दिया, जख्मी कर दिया, मार दिया, माजूर कर दिया, वो सारे ड्राइवर या जो इनमें जिस तरह भी शरीक हो रहे हैं और शरई और कानूनी गिरफ्त में हैं, अब कुछ जानता कोई भी नहीं है। अब निकल गए। आपकी सोर्स बहुत मजबूत है, आपके ताल्लुकात बहुत मजबूत है, आपको देखा किसी ने नहीं, लेकिन क्या आप जानते नहीं हैं अगर ये मजलूम, ये आपकी ट्रक, कार, वैगन या दीगर चीज़ों की जद में आने वाला कल बरोज़ क़ियामत अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अगर उसने आपका गिरबान पकड़ लिया, वो इंसाफ का दिन, उस दिन ये रिश्वत लेने वाला कहाँ भागेगा, किसको बुलाएगा, किसको पुकारेगा? ये जुल्म और सितम करने वाले, ये इंसानों को अपने टारों के तले रोंदने वाले, ये बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले, इसके बाप के कलेजे को दुखाने वाले, इसकी मां का क्या हाल हो रहा होगा? कभी सोचा है आपने? कैसे हो गया ये? आपकी गफलत है या नहीं है? आपकी बेदर्दी है या नहीं है? आपकी बेतवज्जोही है या नहीं है? इस पर गौर कर लीजिए। और याद रखिए कि ये जानते नहीं, आपको, हम भी नहीं जानते कि कौन क्या कर गया। सिर्फ हाथ उठाकर अपने रब के हुजूर अर्ज करना, या अल्लाह जिसने ये किया है उसके साथ ऐसा कर दे। अब आप क्या करेंगे? उस मां ने हाथ उठाकर खाली बद्दुआ करनी है आपके लिए, उसके बाप ने हाथ उठाकर आपके लिए सिर्फ बद्दुआ करनी है। या अल्लाह जिसने ये किया है तू जानता है, हम नहीं जानते। अगर हम जानते भी हैं तो हम इन जालिमों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ताकतवर लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर मौला तू सबसे बड़ा है, तू कुदरत वाला है, तू ताकत वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की दुआ से बचते रहना, इसलिए कि इसकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं है, यानी बहुत जल्द कबूल हो जाती है, बहुत जल्द कबूल हो जाती है। और इसकी इस तरह की कई रिवायात हैं। किस मारा होगा, भले आप हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं,
آپ اتنی اتنی نیکیاں لے کر بارگاہ الہی عزا و جلہ میں حاضر ہوئے ہوں گے. بات کی بات کر رہا ہوں، میں روایتوں کے مضامین عرض کر رہا ہوں. لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، اس وقت مظلوم اللہ تعالیٰ کے حضور انصاف کا عرض کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس روز انصاف، وہ یوم انصاف ہے، حشر کا دن، حساب کا دن. اس روز کیا کریں گے؟ اس روز کیسے جواب دیں گے؟ اے ڈرائیوروں، جو اس طرح غفلت اور بے باکی کے ساتھ انسانی جانوں کو اپنے ٹائروں تلے رونتے ہوئے جاتے ہو، ظلم کرتے ہو، گھروں میں گھس جاتے ہو، بچوں کو کچل دیتے ہو، بڑوں کو کچل دیتے ہو، کسی کی ٹانگ توڑ دیتے ہو، بھاگ بھی جاتے ہو. بھاگ گئے، ٹھیک ہے، کب تک بھاگو گے؟ کب تک ہیں؟ یہ قانون والے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے بھاگو گے، ان کے ماں باپ سے بھاگو گے، کس سے بھاگو گے؟ چلو بھاگ گئے، موت کے فرشتے سے کیسے بھاگو گے؟ موت کے فرشتے سے کب تک بھاگو گے؟ اور اس طرح لوگوں پر ظلم و ستم کر کے، اس طرح کی بربریت کر کے، اس طرح کی زیادتیاں کر کے جو پیسے کما کر اپنے گھر میں لاتے ہو، ارے لوگوں کے گھروں کے چراغ کو بجھا کر آپ اپنے گھر میں روشنی کرنا چاہتے ہو، یا لوگوں کے گھروں کو جلا کر آپ روشنی کرنا چاہتے ہو؟ کسی کے گھر کا چولہا بجھا کر اپنی ہانڈی گرم کرنا چاہتے ہو؟ کیسے ہوگا؟ کیسے کریں گے آپ؟ ان کی سرپرستیاں کرنے والوں، خدا سے ڈریے، خدا سے ڈریے، صرف خدا سے ڈریے، صرف خدا سے ڈریے. قیامت قائم ہوگی، روز محشر حاضر ہونا ہے. ہم سب نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. ہم سب نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. اب لاکھ ڈھکو، چھپاؤ، گماؤ، بلیمنگ کرو، یہ قصوروار، وہ قصوروار، جناب سڑک کا مسئلہ تھا، فلاں کا مسئلہ تھا، سڑک چھوٹی تھی، یہ روڈ، یہ پرابلم، وہ پرابلم. جو قصوروار ہے اللہ جانتا ہے کون قصوروار ہے. اللہ جانتا ہے کون قصوروار ہے. مسلمان جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کون قصوروار ہے. آپ کا کتنا قصور ہے آپ جانتے ہیں. ٹرانسپورٹ کے مالک کا کتنا قصور ہے وہ جانتا ہے. ڈرائیور کا کتنا قصور ہے وہ جانتا ہے. ان کو نشہ کروانے والے کا کتنا قصور ہے وہ جانتا ہے. ان کی ناجائز سرپرستی کرنے والوں کا کتنا قصور ہے اللہ جانتا ہے. ان سے رشوتیں لے کر ان کو ظلم کرنے کے راستے ہموار کر دینے والے کا کتنا قصور ہے اللہ جانتا ہے. اور ان کے اوپر خاموش رہنے والا، باوجود قدرت کے خاموش رہنے والا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. میں تو آپ سب کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سب کو بچانے کی کوشش. یہ مظلوم بچے بھی بچ جائیں، یہ ان کے ماں باپ کی گودے بھی ویران ہونے سے، خالی ہونے سے بچ جائیں. آپ بھی بچ جاؤ، دنیا میں بچ جاؤ، آخرت میں بچ جاؤ. اور دعوت اسلامی کرتی کیا ہے؟ بچا ہی تو رہی ہے ہم کو، آپ کو بچا رہی ہے، ہمیں بچا رہی ہے، ہم سب کو بچائی تو رہی ہے دعوت اسلامی. یہ سلسلہ لے کر آئے کیوں ہیں ہم آپ کے پاس؟ ہم تو کوئی ایسی ہے نہیں، ہم تو مطلب تبلیغ دین ہے. تو برائی سے بچانا تبلیغ دین نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے بچانا، یہ برائی سے تو بچانا ہے. ہمارے رکن شورا حاجی یافور اس وقت ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یافور بھائی. صاحب الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امت کی محبت سے بڑا دل عطا فرمایا ہے، اور امت کی درد دیکھ کر آپ کڑن کا شکار ہو جاتے ہیں، کرب کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیض جس طرح آپ نے حاصل کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے. اور امت کی درد برا ایک مسئلہ لے کر جس میں آج
औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, लोग माजूर बन रहे हैं और मुआशरा कर्ब का शिकार है जब किसी हादसा सुनते हैं कि जनाब फला बस का हादसा हुआ, 65 अफराद जिंदा जल गए, फला ये हुआ। यकीन करें पूरी कौम एक तकलीफ में आ जाती, जो सुनता है लोगों की जबान पर आता है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आप ये सिलसिला लेकर आए हैं और मजलिस से ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टर दावत इस्लामी का शोबा है, इनकी इस्लाह के लिए तशरीफ लाए हैं। ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी करते हैं, इनकी इस्लाह के लिए जारी आप तशरीफ लाए हैं। और यकीनन ट्रैफिक पुलिस के अफराद जो हैं, जो एहलकार हैं, इंतजामिया वाले, इनको नेकी की दावत देने के जज्बे से, बुराई से मना करने के जज्बे से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, जज़ा खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल पुलिस लाइंस में भी दावत इस्लामी का आपका ये सिलसिला देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। हमारे पुलिस के अफराद भी मौजूद हैं, साहिवाल में भी पुलिस ऑफिसरान मौजूद हैं। इसी तरह से जो बसों के अड्डे हैं, यहाँ भी इस टाइम भी मौजूद हैं। इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर, और हमारे यहाँ इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी हमारे इस्लामी भाई, जो ड्राइवर इस्लामी भाई हैं, ये यहाँ जब हुए हैं, इनमें एक तादाद हमारे ड्राइवर इस्लामी भाइयों की है जो मुख्तलिफ औकात में गाड़ियाँ वगैरह चलाने की कोशिश करते हैं। इनमें ड्राइवर इस्लामी भाई भी शामिल हैं। ये काश कि ये ड्राइवर इस्लामी भाई और हमारी जो दावत इस्लामी के जो शोबा जात, जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, ये भी दावत इस्लामी के इन शोबा जात को हम मजबूत करें और मदनी चैनल के साथ वाबस्ता हों, दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हों। ए काश कि हम यहाँ से कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएं। सर, बेदर्दी और बेदरकारी का और गफलत का बड़ा अजीब दौर है, और आप गौर करेंगे तो कोई बात मानने और समझने के लिए तैयार भी नहीं है। हमने जाकर बातें की, ड्राइवरों से जाकर बातें की, इनके जो मालिकान हैं उनसे जाकर भी बातें की, लेकिन कोई तो है जो, मतलब ये कैसा लग रहा है कि कोई अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं होता। एक तो वैसे लगता है कैमरा देखकर ये समझ जाते हैं कि यार चलो ये वो है, लेकिन मैंने अर्ज की ना कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल जानता है। अल्लाह देख हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस बेदर्दी के साथ कौन सी चीज चल रही है, वो मतलब रब ताला इसको जानता है। एक टैंकर एक इलाके में चला गया जहां 2 से 3 बच्चे टायर के नीचे कुचल गए। याफुर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो हम वो दिखाएं मदनी चैनल के नाज़रीन को। अल्लाह अकबर भाई साहब, अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने करम फरमाया। जज़ाकल्लाह साहब। हाजी साहब ना कहें, बराए करम नाम लेकर पुकारें, अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वो दिखाइए मंजर। देखिए ये हाजी साहब और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये कैसी जगह बनी हुई है। लग रहा है कि ये मुंजो दड़ो है या कितनी पहाड़ी पर ये इलाका बना हुआ है और रास्ता बना हुआ है, और गाड़ी किस तरह चढ़ेगी। हादसा यहाँ पर हुआ था 3 बच्चों का। अब हम जा रहे हैं उस लोकेशन पर, अल्लाह करे मिल जाए, पूछ ही रहे हम रस्तों से। घर आबाद होता है इंसान से, अगर आबाद करने वाले ही ना हो तो ये घर सोना लगता है। जी हाँ, एक माँ बाप के 3 बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह हुआ कि 3500 मजदा पानी के भरा हुआ यहाँ से जा रहा था, ऊपर गया, इसी चढ़ाई पे चढ़ गया तो उसकी ब्रेक फेल हो गई है। पहले भी यानी कि टैंकर जाते थे यहाँ पर यह कि उसका नहीं था पता कि इसकी ब्रेक फेल हो जाएगी, तो इस वजह से ये हादसा हो जाएगा। यहाँ 3 बच्चे उसकी नजर में नहीं आया, जैसे गाड़ी काटी उसने और उसके नीचे 3 बच्चे आए टैंकर के नीचे। 2-3 बच्चे थे वो उसने बचा दिया, जो इधर कोने पे बच्चे बैठे हुए थे ये उसने नहीं बचा पाया। इससे पहले भी ये नीचे 2 बच्चे टैंकर के नीचे आ गए थे, वो भी इसी तरह बैग में जा रहा था, वो 2 बच्चे आ गए, उनका भी सर एक का जुदा हो गया और एक तो पिस गया, दूसरा जो तीसरी बच्ची थी वो भलाक ऊपर से गिर गई और उसकी वजह से जो है ना वो मर गई तीनों। बच्चों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि बच्चे देखने के काबिल ही नहीं रहे। ये जो दुकान टूटी हुई है, जिसकी दीवार देखें टूटी हुई है जगह जगह से, तो ये पानी का टैंकर भरा हुआ आया था रिवर्स में और ये टूट गया था। तो क्या ऐसा ही हुआ था? ऐसा ही हुआ सर, बिल्कुल। वालिदैन की कैफियत आपने क्या देखी? सर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक घर के 3 बच्चे अगर एकदम से चले जाएं तो उस घर की क्या हालात, क्या कैफियत होती है। जो वालिद थे उनको तो अपना होश ही नहीं था उस टाइम पे, तो एकदम से ये खबर गिरी उन पे बिजली बन गए, तो समझ में नहीं आया कि क्या है। मेला वगैरह छोड़कर चले गए, क्यों चले गए ये बताएं। वो जब यहाँ से गुजरती थी उनको याद आती थी अपने बच्चों की, और इसी वजह से वो यहाँ से चले गए। अभी जिस तरह की यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, ऐसा महसूस होता है कि आज भी उनकी याद ताज़ा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب محمد شفیق اطاری شیخ پورا سرد کر رہا ہوں. سلسلہ دور دیکھ رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضور میرے پاس ایک ایسے اسلامی بھائی کھڑے ہیں جو ٹائر بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے ہیں. انہوں نے بتایا سردیوں کے ٹائر الگ اور گرمیوں کے الگ بن سکتے ہیں، لیکن مالکان جو ہیں وہ پیسے بچانے کی خاطر جو ہے نا وہ پلائی پتلی لگاتے ہیں. اس وجہ سے نا وہ کمزور ٹائر ہی بنتے ہیں جو گرمیوں میں جلدی پھٹ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال کی لالچ، مال کی لالچ، مال کی لالچ. اس مال کی لالچ نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس مال کے فتنے نے کہیں کا نہیں چھوڑا. یہی تو مال کی لالچ ہے جو رشوت آپ کو دلا رہی ہے. یعنی جہنم کی آگ کا استحقاق رشوت، سود، یہ بددیانتی کے ذریعے، یہ باطل ذرائع سے دھوکہ دے کر مال لینا، جھوٹ بول کر مال لینا، ملاوٹ کر کے مال لینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال لینے سے منع فرمایا ہے. لیکن کیا کیجئے اس نفس امارہ کا، اس مردود شیطان کا، اس مال کی محبت کا، اس مال کی لالچ کا. یعنی بیٹا بھی باپ کو نہیں روکتا، نہ باپ بیٹے کو روکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو روکتی ہے. کوئی کسی کو روکنے کے لیے، بچہ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. سب کو مال ہی مال چاہیے، چاہے حرام سے آئے کہ حلال سے آئے، ملاوٹ سے آئے، دھوکے سے آئے، لوگوں کی جانوں سے کھیل کر آئے. آپ بتائیے، ہم نے پچھلے دنوں ایک سلسلہ کیا تھا ابتدائی ڈاکٹروں کے خلاف اور جعلی ڈگریوں کے خلاف. کیا کچھ نہیں ہوتا کہ ایک جعلی ڈگری جاری ہو گئی اور جناب وہ کیا کچھ تباہی نہیں مچائے گا. ایک ڈاکٹر کو اگر جعلی ڈگری جعلی ہو جاتی ہے، ابتدائی ڈاکٹر ہے، نہ تجربہ ہے، نہ مطلب کہ وہ ڈاکٹر بننے کا اہل ہے، اور ایسا شخص ڈاکٹر بنتا ہے، اس کو کون گوارا کرے گا کہ جان و مال سے کھیلے گا. اسی طرح میں نے اسلحہ کی مثال دی، لوگوں کی جان و مال سے کھیلے گا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو لوگوں کی جان و مال سے کھیل رہے ہوتے ہیں، نقلی ٹائر بناتے ہیں اور دھوکہ دے کر بیچتے ہیں، اگر قانون نافذ کرنے والوں کو پتا ہے تو اسے کیوں نہیں روکتے؟ مانتا ہوں پبلک غلطی کرتی ہے، مانتا ہوں عوام کی غلطیاں کم نہیں ہیں، بالکل مانتا ہوں. لیکن مجھے میرے یہ قانون نافذ کرنے والے یا اس طرح کے ادارے اگر یہ ہیں، سن رہے ہیں، کہیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں. آپ سے ایک عرض ہے میری، یہی ہماری قوم جو دنیا کے دوسرے ملک میں جاتی ہے، ان کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے، یہ سگنل پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے. کیوں؟ وہاں قانون بنا ہوا ہے، اس پر عمل ہے. رشوتوں کا لین دین نہ ہونے کے برابر ہے. اب اس پر غور کیجیے کہ باہر کیوں ایسا سب سیدھا ہو جاتا ہے. قانون ہے، اس پر عمل ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ قانون ہے، ایسا نہیں کہ تک قانون نہیں ہے، عمل درآمد کا مسئلہ ہے. بددیانت اور رشوت خور طبقہ جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی، معاملہ درست کیسے ہو سکے گا؟ آپ بتائیے. اور جو اس طرح کے ذمہ دار ہیں اور جو بددیانتیاں کرتے ہیں، بےمانیاں کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، میں ان تمام مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مال لینے والوں قبر میں کیا بنے گا، قیامت کے روز کیا بنے گا؟ یا یہی رشوت، یہی جھوٹ، یہی ملاوٹ، یہی دھوکہ، یہ جو آپ نے لوگوں کو کچل دیا، ان کو مار دیا، کتنے ماؤں کی گودیں اجاڑ دی، اگر یہی سارے برائیاں اور یہ بدعمالیاں اور گناہ اگر نزا کے وقت آپ کے سامنے آ گئے اور خدا نہ خواستہ کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، میں آپ کو کیا ڈرا سکتا ہوں؟ میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا تھوڑی کہ کوئی دعوت اسلامی کچھ اور کوئی طریقہ نہ. ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں. برائی سے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہے. لیکن یہی تو چیز ہے نا، خوف خدا دلانا. اور یہ بات کہ نزا کے وقت اگر روح قبض ہوتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، بلکہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ نہیں پا رہے،
پھر کیا بنے گا کہ یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا. اور پھر رشوت اور سود، اس کی تو بربادی ایسی ہے کہ یہ تو معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. جی ہاں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مطلب یہ بعض برائیاں پورے معاشرے کو برباد کرتی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے وہ قحط میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت کی وبا پھوٹ پڑے وہ دوسری اقوام کے رعب و دبدبے کا شکار ہو جاتی ہے. بدقسمتی یہ دونوں کام بڑی بے حیائی کے ساتھ ہو رہے یا نہیں ہو رہے، یہ بتائیے. سود کے تو ریشوں بڑی گفتگو کی جائے گی، یعنی شرع سود میں کمی ہو گئی، شرع سود میں اضافہ ہو گیا. ارے سود ختم کرو، اور اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے سود کو. اب جس قوم میں سود اور رشوت، یہ رشوت کی وبا نہیں تو کیا ہے. کتنے کم جگہ رہ گئی ہوں گی جہاں پر سودی یہ رشوت کے لین دین کے بغیر گزارا ہو جاتا. بلڈنگ بنانے جاؤ تو رشوت، گاڑی کار کا کوئی کام کرنا جاؤ تو رشوت، رشوت جھوٹ دھوکہ، رشوت جھوٹ دھوکہ، بددیانتی، امانت داری، ایمانداری، یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو یہ رشوت اور دھوکہ اور بددیانتی اور اس طرح کی چیزوں میں اور ظلم اور یہ اس طرح کی دہشت اور خوف زدہ ماحول پیدا کرنے والوں، مال کی محبت میں لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والوں، ذرا سوچو نزا کے وقت اگر کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا پھر کیا بنے گا؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری تو ہونی ہے، اس وقت کیا بنے گا؟ پلیز مان جائیے، پلیز مدنی التجا ہاتھ جوڑ کر مان جائیے. تمیز اور ادب کے ساتھ اور طریقے کے مطابق گاڑی چلائیے، مت کریے اس طرح. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کچھ کر جاتے. سڑک پر موٹر سائیکل والے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹینکر جو نکلتے ہیں نا، خوف اور دہشت پھیلا رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ خوف زدہ کرنے کا بھی خدا نہ خواستہ وبال ان کے گلے نہ آ جائے. خوف اور دہشت پھیلا رہے، اور جو ان کو قابو کرنے جن کی ذمہ داری ہے سب آپ جانتے ہیں. ان کو قابو کرنے کی ذمہ داری، اگر آپ قابو کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں یہ قابو آ جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، قابو آ جائیں گے. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک دوست پیپر دے کے واپسی آ رہے تھے تو ان کو ٹیکسی والے نے پہلے مارا تو وہ نیچے گرا، اس پہ واٹر ٹینکر ان پہ چڑھ گیا. تو 2 یا 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک مدنی التجا یہی کرنی تھی کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے، اور جو بالخصوص نوجوان ہیں جو بائک چلاتے ہیں، ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط سے چلانا چاہیے. جب آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائے. 17 سال کا وہ نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی صبر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. کچھ بے احتیاطیاں ہماری بھی ہیں، سگنل توڑنا، جلد بازی کرنا. ابھی ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے. غروب آفتاب سے پہلے جو سڑک پر مارا ماری ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کو مطلب جس انداز سے یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر، پتہ نہیں کیا اگر روڈ کے بیچ میں غروب آفتاب ہو گیا تو جیسے ان کا روزہ چلا جائے گا. ایسی بے دردی کے ساتھ دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں. کوئی اصول، کوئی قانون ہے یا نہیں ہے. خود آپ اپنی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، خود اپنی جان کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ویگن سلو چلتی ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، بس سلو چلتی ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں لگتے آپ کو. تیز چلاؤ تیز چلاؤ تیز چلاؤ. پھر سواری جس پہ بیٹھتے ہیں اس پہ فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، اور طرح 10 قسم کے گناہوں بھرا ماحول الگ ہوتا ہے. الامان والحفیظ سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا. رب کریم ہم سارے ہمارے حال زار پر خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اس طرح کے واقعہ سے محفوظ فرمائے. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگی اتار محمد علی اتاری ڈھاکہ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے
کہ یہ جو آپ کا سلسلہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے، جو آپ نے موضوع لیا حادثات، یہ تو واقعی نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، انٹرنیشنل معاملات ہیں کہ ایسے ایسے حادثات اللہ کی پناہ۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں بھی اور مدنی چینل کی جو ہمارے ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، ان کو بھی بتاؤں کہ میں اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہوں۔ یہاں پر بھی ٹریفک حادثات اس قدر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہائی ویز پر وہ سنگل روڈ اور اس طرح کے معاملات، یعنی ایسے حادثات سننے میں آتے ہیں کہ پوری بس کے لوگ شدید زخمی یا مر جاتے ہیں، لاشیں کٹ جاتی ہیں، گاڑیوں کو کاٹ کر لاشیں نکالی جاتی ہیں، اور بس اللہ کی پناہ، بس اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا، کیا پاکستان، کیا بنگلہ دیش، کیا ہند، کیا دیگر ممالک، کہ یہ واقعی جیسا آپ نے نام رکھا نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہیے کہ اتنی جانوں کا نقصان، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، عجیب معاملات۔ اللہ ہر مسلمان کو عافیت میں رکھے، سلامتی عطا فرمائے، اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے کچھ اسباب ہیں حادثات کے، آئیے اس کے اسباب بھی ہم آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دکھائیے ذرا مدنی چینل کی اسکرین پر، تیز رفتاری۔ ہر سڑک کی ایک اپنی لمٹ ہوتی ہے اور اس کے چلانے کا ایک اپنا ایک وے ہوتا ہے کہ اس پر اس ٹریک پر چلائیے، مگر قوم نہیں چلاتی اور بے بھاگتے ہیں نا۔ نمبر 2، جلد بازی، جلدی پہنچنا ہے، اور جلد بازی میں اپنی 2 منٹ بچانے کے لیے یہ دنوں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، غفلت اور لاپرواہی۔ ان کو پرواہ نہیں ہے، نہ اپنی پرواہ، نہ پیسنجرز کی پرواہ، نہ سڑک پر کھڑے ہوئے لوگوں کی پرواہ۔ اس کے ساتھ اشارے، سگنل، جسے بعض افریقی ممالک میں روبوٹ بولتے ہیں سگنل کو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا اور توڑ کر نکل جانا۔ نمبر 5، نشے میں ہونا، کہ یہ نشے کی وجہ سے بھی یہ حادثات ہو جاتے ہیں۔ بے حسی و بے دردی، لوگوں کا چلتی ٹریفک میں سڑک عبور کرنا، یہ عوام کی معلومات اور عوام کی بے توجہی ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور یہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گاڑیوں کی فٹنس بحال نہ رکھنا، جس کا میں پہلے بیان کر چکا، اور ڈرائیور کی طبیعت خراب ہو جانا، ساتھ ان کا جاگنا، یہ بہت جاگتے ہیں۔ یہ ڈرائیور اسلام بھائی میرے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی شاید میری بات کی تائید کریں گے کہ بعضوں سے ڈبل شفٹنگ کروائی جاتی ہے اور نیندیں نہیں ہوتی، اور ان کو مطلب چلا دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ دوڑو، بھاگو اور ہم کو پیسہ پورا کر کے دو، یہ بھی اپنی دیہڑیاں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے۔ ہم نے ڈرائیور حضرات سے بھی رابطے کیے، ان سے بھی وجوہات پوچھی ہیں۔ اب آپ سنیں گے تو بعض چیزوں میں آپ کہیں گے کہ یار صحیح بولتا ہے، بعض چیزوں میں آپ بھی کہیں گے کہ بولنے کا بال اب اس نے بولا نہیں، اسے ڈھکا چھپا کر بات کی ہے، کیونکہ یہ اتنا واضح ایک موضوع ہے کہ اس پر مطلب کہ تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانتے تو ہم یہی ہیں کہ موت آنی ہے، مگر موت کی تیاری کرتے کتنے ہیں؟ مگر بیان کرنے سے موت کی یاد دلانے سے ایک ذہن بنتا ہے، طبیعت بنتی ہے، اور ہم دوبارہ پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک کاش کہ کل ہمارے سڑکوں پر جو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ ٹھہر جائیں، آپ تحمل مزاجی سے کام لیں، آپ اپنا انسپیکشن کروا لیں، اپنی کار فٹنس کرا لیں، ٹرانسپورٹر ہیں، یہ ذہن بنا لیں کہ 2 پیسے بچانے کے لیے کیوں کسی کی جان و مال سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ صحیح کروا لیں، نہیں ہے گاڑی تو پھر اس کو ختم کر دیں، جو بھی اس کا مطلب کہ نتیجہ نکالنے کا نتیجہ نکال دیں۔ اس کو کھائی نہ کھائی سڑک پر لا کر آپ اپنے نقصان بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، ڈرائیور اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سڑک پر حادثہ ہوا اور پھر ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح مطلب کہ لاشیں یہ کچلی گئیں۔ تو وہ بس کا جو حادثہ تھا،
اس کے متعلق بھی عوامی آرا لوگ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ چوٹے کرنے کے لیے آپ کو ڈرائیور دیکھیں، کیونکہ آپ تو چلے جاتے ہیں نا، آپ کو کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا آپ کو ہو سکتا ہے انڈر گراؤنڈ کر دیتے ہوں، تھوڑا چھپا لیتے ہوں، پھر تھوڑا مکہ ہو جائے، وہ لے دے ہو جائے، پھر سب کچھ سیٹ ہو جائے، پھر دوبارہ مطلب کہ سڑک پہ لے جاتے ہیں. کوئی ڈیڈ اسکاؤٹ بنا ہوا کہ آپ لوگوں نے کہ بس مارو کچل گیا ختم ہو گیا، تھوڑا انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، پھر تھوڑے عرصے کے بعد لا کر آئیں گے، پھر سڑک پر جانا، پھر جو کچلا کچلی کرنی ہے کر لینا. معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی ہے. بعض ڈرائیور کہتے ہیں کہ چوہے کو بھی بچاتے ہیں، بلی کو بھی بچاتے ہیں. میں تھوڑی بولتا کہ آپ بچاتے نہیں ہیں، مگر چوہا بلی تو بچ گیا، انسان جو کچل گیا اس کا کیا؟ اور آپ کو ایسا تھوڑی ہے کہ روڈ پہ کوئی پری پلان لے کر آئے کہ آج 4 آدمی کو مار کر میں گھر واپس جاؤں گا، 6 بچے کچل کر میں گھر واپس جاؤں گا. یہ آپ کو پری پلان کر کے تھوڑی آئے. غفلت کی وجہ سے، بے درکاری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، غیر فطری عمل کی وجہ سے، قانون پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ایک ٹریک کے اندر ایک قانون پر عمل ہو، کیوں نہیں ہوگا؟ یہی ہمارا ملک ہے. یہی ہمارے ملک میں آپ کسی سڑک سے نکلتے جب آپ موٹر وے پہ جائیں گے، موٹر وے پر حادثات کی ایوریج عام سڑک کے مقابلے میں کم ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں جو یہاں پر اگر ڈرائیور وغیرہ ہیں، آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ موٹر وے پر ٹریفک موٹر وے پر کم ہے؟ موٹر وے پر کیوں کم ہے؟ کیونکہ موٹر وے پر جو مطلب کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے جو اہلکار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کا ذہن بنا ہوا کہ ہم یہاں قانون نہیں توڑنے دیں گے. وہ اسپیڈ کنٹرول کرتے ہیں، وہ آپ کا ٹریک کنٹرول کرتے ہیں، وہ آپ کے اوور ٹیکنگ کنٹرول کرتے ہیں، وہ آپ کا سیٹ بیلٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ بولو گے ان کی سیلریز بہت اچھی ہے، ان کی مراعات بہت اچھی ہے، ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ سب کچھ ہونا چاہیے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو کریں. اور اگر ایسا کسی کے ساتھ بالفت نہیں ہے تو اس کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ آپ سڑک پر لاپرواہی کریں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ٹریفک والے مطلب سگنل کے ادھر کھڑے ہونے کے بجائے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی سگنل نہ توڑے، آپ سگنل کے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب کوئی سگنل توڑ کر نکلتا ہے. جیسے وہ سگنل تو نکلتا ہے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا اس کو سائیڈ میں لے جاتا ہے، کیا کر رہا ہے کر کے، نہیں اتنے میں نہیں چلے گا، اتنے میں نہیں چلے گا، لے دے کر اس کا اسکوٹر سٹارٹ کر آپ بیچ دیتے ہیں، جیب میں پیسے ڈالتے چل جاتے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں. ارے خدا کے بندو، آپ کو خدا دیکھ رہا ہے. اور میں ان قانون توڑنے والے، سگنل توڑنے والے، بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کو پوچھتا ہوں کہ آپ کو اجازت کس نے دے دی رشوت دینے کی؟ آپ ان کو برا بھلا کہتے ہو. مجھے بتائیے آج تک کسی ٹریفک پولیس آفیسر نے، کسی ٹریفک والے نے کیا آپ کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر بولا سگنل توڑ ورنہ شوٹ کر دوں گا، بے دردی کے ساتھ گاڑی چلا ورنہ میں مار دوں گا، بچوں کو کچل دے ورنہ تیرا لائسنس سسپینڈ کر دوں گا؟ کسی نے قانون توڑنے کا آپ کو نہیں کہا. کوئی ایسا قانون نافذ کرنے والا یا ٹریفک والا آدمی نہیں ہے جو آپ کو قانون توڑنے کا مشورہ دیتا ہو. اگر ایسا بھی ہو تو واللہ اعلم، لیکن ایک عقل میں آنے والی بات کر رہا ہوں. کوئی قانون توڑنے کا آپ کو مشورہ تھوڑی دیتا ہے کہ آپ یہ قانون توڑو، آپ سگنل توڑو، لوگوں کو کچلو، بغیر فٹنس کی گاڑی سڑک پر لاؤ ورنہ آپ کا ٹرانسپورٹ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. آپ کو کسی نے کہا ہے؟ نہیں. صرف مال کی لالچ، جلد بازی، ڈیڑھ ہوشیاری، جہالت، یہ آپ کو یہ ساری چیزیں کروا رہی ہوتی ہوگی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ رشوت دے کر چھوٹ جائیں گے. اگر یہ قانون نافذ کرنے والے، شریعت اجازت دیتی ہو سگنل توڑنے والے، غیر قانونی چلانے والے، غیر قانونی ٹرانسپورٹرز کو، یہ غیر قانونی ڈرائیور کو، جو بھی یہ غیر قانونی لوگ ہیں جو غیر شرعی طور پر کرتے ہیں، کچھ نہ کریں. اگر شریعت اجازت دیتی ہو ان کی گاڑی کو ان کے سمیت 1 دن کے لیے بند کر دیجئے، 2 دنوں کے لیے بند کر دیجئے. خدا کے واسطے رشوت لے کر مت چھوڑیے، بند کر دیجئے اور کچھ بھی مت کیجئے. 2 دنوں تک یہ اندر رہیں گے. ان کی دہاڑی جب ختم ہو جائے گی، ان کی گاڑی بند رہے گی، یہ خود بھی بند رہیں گے، ان کا وقت، ان کا کام سب ڈسٹرب ہو جائے گا نا، خود بخود گاڑی لائن پر آ جائے گی، خود بخود سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا. ورنہ ایک ایسا قانون جس میں امیر چھوٹ جائے، غریب پھنس جائے، ایسا نہیں. یہ ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس بہت ساری چیزوں کا حل موجود ہے. دعوت اسلامی کے پاس حل موجود ہے یہ بھی میں نہیں کہتا، واپس لیتا ہوں. ہماری شریعت کے پاس حل موجود ہے. دعوت اسلامی شریعت کی بات کر رہی ہے اور شریعت اجازت دیتی ہو تو ایسے کچھ کرنا چاہیے. اگر شریعت کی اجازت نہیں ہو تو نہیں کرنا چاہیے.
امن تب تک نہیں آئے گا, سکون تب تک نہیں آئے گا, محبت تب تک نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا. ہمارے رکن شورا وقار المدینہ حاجی وقار المدینہ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ سب کو دیکھ لینے کے بعد طبیعت اتنی زیادہ بہتر رہے اس کا چانس کم ہوتا ہے. آپ ایسا درست فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوششیں قبول فرمائے اور جو آپ نے اصلاح کے مدنی پھول عطا فرمایا میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاجی صاحب جیسے آج آپ الحمدللہ یہ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. حاجی صاحب نہ لیں یار, نام لے لیں بھائی جان. نام میرا محمد عمران ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے حاجی صاحب کے کہنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. جی لبیک. جس طرح آج مدنی چینل کے ناظرین کئی مقامات پہ یہ مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل, آج خاص وہ طبقہ جن کے متعلق اور جن کے شعبے کے بارے میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں, مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, تو کچھ ایسی معلومات ملی ہیں ماشاء اللہ عز و جل کہ ہمارے لاہور کے اندر اسکائی ویز اور ڈائیو اور رکشہ باڈی میکر مارکیٹ اور ایسے گڈس اور دیگر مقامات پر اس شعبے سے وابستہ عاشقان رسول بھی آپ کا یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ پنڈی ریلوے اسٹیشن, گجرات بس اسٹینڈ, لیا میں بلوچ ٹرمینل, گلزار طیبہ میں شالیمار ٹرمینل, ملتان گڈس جدہ بس اسٹینڈ, خانپور جدہ بس اسٹینڈ, صادق آباد لاری اڈا, فاروق نگر جدہ بس اسٹینڈ, خیرپور جدہ بس اسٹینڈ, حیدر آباد جدہ بس اسٹینڈ, منڈی بہاؤالدین, باب المدینہ لیاری گڈس, گجرانوالا میں کئی مقامات پر, اور اس کے علاوہ حالیہ کئی شخصیات جو ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہیں اطلاع ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی آج یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور کئی ایک کا سلسلے کے دوران ہی ذمہ داران سے رابطہ ہوا تو انہوں نے فیڈ بیک دیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ جو مدنی پھول دیے جا رہے ہیں اس سے نہ صرف انسانی جانوں کے حوالے سے مدنی پھول مل رہے ہیں, اس معاشرے کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی بہترین انداز سے رہنمائی کی جا رہی ہے. اور حضور کچھ نے یہ بھی درخواست پیش کی ہے کہ جیسے آج یہ سلسلہ جاری ہے, اگر اس طرح کے سلسلوں کو کنٹینیو کیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کئی ایک کا ذہن بنتا ہے اور اللہ کے کرم سے اس سے بہتری آنے کی کافی امید ہے. اللہ تعالی آپ کی اس کوششوں کو قبول فرمائے. جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں ان سب کو اللہ تعالی بہتر جزا عطا فرمائے. آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکال کر آئے, بیٹھے. لیکن ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر مدنی التجا کرتا ہوں, ٹریفک قانون کو براہ کرم اس کو لفٹ کرائیے, اس کے مطابق چلائیے, تیز رفتاری سے بچیے. اپنی گاڑی اگر آپ کی سڑک پر آنے کے قابل نہیں ہے اس کو سڑک پر مت لائیے. پیسنجروں کی باتوں میں آ کر تیز رفتاری مت دکھائیے. آپ کی جان بھی جائے گی, آپ کے بھی بچے ہیں, آپ کا بھی گھر ہوتا ہے. ڈرائیور کو اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا. آپ بھی کمانے کے لیے سڑک پر آئیں, اپنی جان گنوانے کے لیے سڑک پر نہیں آئیں. لیکن ظاہر ہے کہ لاپرواہی کی وجہ سے, بے درکاری کی وجہ سے اور بعض اوقات بہت ساری خرابیاں جس کی وجہ سے یہ سارے حادثات ہو جاتے ہیں. آپ ذہن بنا لیجئے, برائے کرم اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کو آپ بالکل شریعت اور قانون کے دائرے میں لے کر کریں. ڈرائیور حضرات اس کے مطابق کریں. اور عام اسلامی بھائیوں سے میری مدنی التجا ہے, جلد بازی مت دکھائیے. آپ کی گاڑیوں کے اندر اگر گانے باجے چلتے ہیں, فلمیں ڈرامے چلتی ہیں, برائے کرم اس کو بند کر دیجئے. اتنا خطرناک ایک سفر ہوتا ہے, کہتا نہیں کب جان چلی جائے, کیسے کیسے حادثے ہو جاتے ہیں, کیسے کیسے گاڑیاں کچل کر چلی جاتی ہیں. ہم آپ کو وہ منظر ایک بار پھر دکھاتے ہیں, گاڑیوں پر گاڑیاں کیسے چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, کس طرح یہ ایک دوسرے کو مطلب کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, اور پھر کس طرح یہ کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. آئیے ایک بار پھر اس منظر کو دیکھتے ہیں.
اب آپ دیکھیے یہ تو ایک جھلک دکھائی آپ کو, رونگٹے کھڑے ہو جاتے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے. پھر دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں, گاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے, بسوں میں آگ لگ جاتی ہے. یا آگ کیسے لگ جاتی ہے؟ گیس پر گاڑی چل رہی ہوتی ہے. ہم نے اس کے متعلق بھی معلومات کی کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے, اور مطلب زندہ لوگ جل جاتے ہیں یار, زندہ لوگ جل جاتے ہیں. میں تو پیسنجر اسلام بھائی جو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے, آپ نہیں دیکھتے کہ اس گاڑی میں یہ مطلب یہ بس یہ گاڑی یہ کوچ بیٹھنے جیسی ہے, پیسے دے رہے ہیں آپ, کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں آپ کا جواب کیا ہوگا یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. آپ کا شاید جواب یہ ہوگا کہ کیا کریں, ٹرانسپورٹ کم ہے, پبلک زیادہ ہے, مانتا ہوں میں, اتنا ٹرانسپورٹ کم ہے, اتنا ٹرانسپورٹ کم ہے, اس کا بھی بالکل اقرار کرتا ہوں, مگر اس کے یہ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ اپنی جان سے کھیلیں, آپ گاڑی کے اوپر بیٹھ جائیں, اوور لوڈنگ کا شکار آپ ہو جائیں, پیسے دے رہے ہیں آپ سیٹ پہ بیٹھنے کے اور بیٹھ رہے ہیں آپ چھت کے اوپر, تھوڑا سا گاڑی موو کرے گی آپ گئے, ویگن ڈس بیلنس ہوئی آپ گئے, بس ڈس بیلنس ہوئی آپ گئے, جان تو آپ کی چلی گئی, بیچارے ڈرائیور کی بھی جان چلی گئی. میں یہ ہر مسلمان ڈرائیور سے ہمدردی ہے, ان کے گھر والوں سے ہمدردی ہے, جو مسلمان ڈرائیور اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے, جو دنیا سے چلے گئے بیچارے حادثے کا شکار ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ڈرائیوروں سے ہمدردی نہیں ہے, بیچارے کمانے کے لیے روڈ پر آئے, لیکن جو وجوہات ہے وہ بھی تو عرض کر دی نا. اب آپ دروازہ کھلا رکھ کر بولو کہ حفاظت ہوگی تو یہ تو طریقہ درست نہیں ہے. موٹر سائیکل کا لوگ نہ لگا کر آپ بولو کہ حفاظت ہوگی تو یہ تو درست نہیں ہے. اونٹ کی رسی باندھ کے توکل کرنے کا حکم ہے, ہمیں تو یہ سمجھایا گیا ہے نا, اونٹ کی رسی باندھ کے توکل کرو, آپ احتیاط بروئے کار لائیں, اس کے بعد آگے آئیں میدان کے اندر. اب ایسی بھی درکاری تو یہ آگے جو لگ جاتی ہے گاڑیوں کے اندر, یہ بھی آپ نے منظر دیکھے ہوں گے, بالکل جھلس جاتی ہیں, لاشیں جھلس جاتی ہیں, بسوں میں آگ لگ جاتی ہے ٹھا کر کے. تو اس کے لیے ہم نے یہ جو گیس سلنڈر وغیرہ والے ہوتے ہیں ان سے بات چیت کی ہے, انہوں نے جو اپنے تجربات بتائے ہیں, آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی سلنڈر تو بلاسٹ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ ہائی پریشر پہ ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے. جو بلاسٹ ہوتے ہیں نا وہ یا ایل پی جی کے جو سلنڈر کے اندر یا آکسیجن سلنڈر جو ہوتے ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں, اس کے اندر پریشر جو ہوتا ہے 2000 پی سی آر کا, یہ 6000 پی سی آر اس میں بھرتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے. کون سا؟ آکسیجن سلنڈر. سی این جی سلنڈر جو یہ سلنڈر نہیں پھٹ سکتا, خالی کہنے کی باتیں. سلنڈر وہ پھٹتے ہیں جو لوگ آکسیجن سلنڈر لگاتے ہیں اپنی گاڑیوں میں, اور وہ گاڑیاں ہمیشہ گاڑی کار کے اندر کبھی نہیں پھٹا ہوا ملے گا. سلنڈر موجود ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے NZS 754 جو حکومت سے تصدیق شدہ ہے, اگر اس کے مطابق ہے تو کوئی مسئلہ کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہر 5 سال کے بعد چیک کیا جاتا ہے. کیا ہوا تھا ہمارا جو ہائیسٹ میں ہوا تھا, اس میں کیا ہوا تھا 13 سے 14 افراد جام بحق ہوئے تھے, جل گئے تھے 13 سے 14 افراد, صحیح نا. وہ تینوں کے تینوں سلنڈر ویسے کے ویسے موجود تھے, 2 میں گیس بھی موجود. پہلی بات یہ بلٹ پروف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فائر پروف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو 5ویں منزل سے پھینکیں, گیس موجود ہو, اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کو آگ کے اندر ڈال دیں, اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہ جو سلنڈر آکسیجن سلنڈر ہوتے ہیں یہ زیادہ تر یہ لوگ مارکیٹ میں ملتے ہیں, لوگ وہ لے لیتے ہیں, تو وہ سی این جی کے اوپر اتنے کامیاب نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو یہ بسوں کے اندر لگا لیتے ہیں لوگ, وہاں سے لے کے آگے سستے پڑتے ہیں ان کو, تو جس کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوتے ہیں. جو سی این جی سلنڈر ہیں ان کے اوپر سی این جی امپروف نمبر ہوتا ہے NAZ 5454, لیکن اس کے ناقص سلنڈر جو ہیں ان کے اوپر یہ چیز نہیں ہوتی. آکسیجن سلنڈر اسے کس طریقے سے کور کرے گا, وہ نہیں کور کر سکتی. سی این جی کے جو ہیں یہ فل ڈائی کاسٹنگ سلنڈر ہوتے ہیں, جس سلنڈر کے اندر جوائنٹ ہوگا تو اس کے اندر بلاسٹ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ 4500 3000 PSI اس کے اندر ان ہوتا ہے. اب وہ سمجھ لیں ایک قسم سے ایک ہاتھی آپ نے ایک سلنڈر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, اتنا پریشر ہوتا ہے. اب یہ جوائنٹ والے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جوائنٹ کھل جاتے ہیں. LPG کے سلنڈر ہے, آکسیجن سلنڈر ہے, یہ ہوتے ہیں تھوڑے یعنی ڈائی کاسٹنگ یہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی جو چادر کی تھکنیس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اس وجہ سے چل تو جاتا ہے وہ, لیکن وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کا, کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, حادثہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. یہ ان کے تجربات جو انہوں نے بیان کیے, مجھے پرسنلی طور پہ اتنا اس کا مطلب وہ نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں ایسا قانون مجھے پتا چلا آنے والا ہے کہ جو پبلک سروسز جو وہیکلس ٹرانسپورٹ ہیں ان میں شاید ہو سکتا ہے کہ گیس سلنڈر وغیرہ کی جو یہ ہے اس پر شاید اس کے لیے پابندی آ جائے, واللہ اعلم. یہ ایک خبر آئی ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیا تصدیق ہے کیا نہیں ہے, یہ
आगे का एक मैटर है। अलबत्ता इन्होंने अपने कुछ तजर्बात हमें बताए। कॉल सुनाइए। मोहम्मद अंजुम रजा अतारी सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज ये कि गाड़ी मालकान और ड्राइवर हजरात जो इनका तो कसूर होता ही है कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवाते, अपने ये क्लियर नहीं करवाते, लेकिन जो लोग जानते बूझते भी ऐसी गाड़ियां हायर करते हैं या रेंट पे लेते हैं जिनका ये फिटनेस सर्टिफिकेट ओके नहीं होता, ये क्लियर नहीं होता, तो इन लोगों के बारे में भी कुछ मदनी फूल निगरानी शुरा अता फरमा दें कि जो गाड़ी हायर करते हैं या रेंट पे लेते हैं तो उनको मालूम होता है कि गाड़ी की कंडीशन ऐसी नहीं है जो मोटरवे पे या हाईवे पे चल सके, तो बराए करम उन लोगों के बारे में भी मदनी फूल इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। ऐसा होना चाहिए। मेरी मोटी अकल में आता है कि हम, जैसे कि हमारा दावत इस्लामी के 2-3 अहम शोबे हैं, दारुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है, मदनी मुन्नी मदनी मुन्नियों के लिए। इनकी मजालिस से भी हमारे जो मशवरे हुए थे तो इनसे भी अर्ज़ की थी कि जो सुजुकी और वैन वाले होते हैं इनके पास अगर फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो और ये मतलब कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसे आपको समझे कि ये इसका तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, उस वक्त तक आप इन्हें बराए करम हमारे मतलब कि वो मदरसे और स्कूलों में ना चला जाए। ज़ाहिर है कि किसी का लख्ते जिगर उस गाड़ी में बैठ रहा है, किसी का मंजूर नज़र उस गाड़ी में सुजुकी में वैन में बैठ रहा है और वो अपने 2 पैसे बचाने के लिए चला रहा है। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे अगर ये गफलत की वजह से इस गाड़ी में आग लग गई या कुछ और हादसा हो गया, इसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट ना हुई। ये अर्ज़ क्या हुआ था और एक और दफ़ा मैंने कन्फर्मेशन भी ली थी तो इन्होंने यकीन दहानी करवाई थी। अल्लाह ताला ही दिलों के हाल बेहतर जानता है। लेकिन अब दोबारा भी हमारे ज़िम्मेदार अगर हों तो उनको भी अर्ज़ है कि बराए करम इसका इसी तरह जितनी भी स्कूलों में और मदरसों में जितनी भी वैनें चलती हैं ये सारे के सारे अगर उसूलों पर आ जाएं, पेरेंट्स आ जाए ना, बच्चे तो आपके हैं ना, बच्चे आपके हैं, आप आ जाएं मैदान में। आप अपने बच्चे क्यों ऐसों के हवाले कर देते हैं कि जिनके मुतालिक आपको पता नहीं। आप अपना बच्चा रोड के बीच में उतारते आपको डर लगता है, लेकिन चूंकि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, लोग सीएनजी पर गैस पर गाड़ी चला रहे होते हैं। इसके अलावा मतलब कि एक अनफिट गाड़ी चला रहे होते हैं, इसके एक्सेल के मसले, ब्रेक के मसले। आप टायर देखें, टायर घिसे हुए होते हैं। टायर घिसे हुए टायरों में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, यानी टायरों में जान नहीं होती। ड्राइवर नाराज ना हो, जो मालिका नाराज ना हो। आप बोलोगे कि यार ये आदमी जो बोल रहा है हमारे पास पैसे नहीं है टायर बदली करने के, हमारे पास पैसे नहीं है गाड़ी सही कराने के, हमारे पास पैसे ही नहीं है इसका वो मतलब कि टायर और चेंज करने के, स्टीयरिंग चेंज करने के, ब्रेक शू नए लगाने के पैसे नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है, अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए, लेकिन आपको इस बात की इजाजत तो नहीं ना दे दी जाएगी कि आप अपनी इसकी वजह से लोगों की जानो माल से खेलने के लिए सड़क पर लेकर गाड़ी आ जाएं। आप बोलोगे हुआ कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन जब होता है तो पता भी नहीं चलता। सिगरेट की डिब्बी पर लगा हुआ है कि इससे मौत वाकई हो सकती है, सिगरेट की डिब्बी पर लगा हुआ है कैंसर हो सकता है। हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो जाए जरूर नहीं होता, लेकिन क्या सिगरेट पीने वालों को कैंसर नहीं हुआ? क्या गुटखे खाने वाले को कैंसर नहीं हुआ? क्या पत्ती वाले पान खाने वाले, इस तरह की चीजें करने वाले फंसते नहीं है? क्या शराबे पीने वालों के लीवर फेल नहीं हो जाते? ठीक है, जिसका नहीं हुआ, लेकिन जब होता है और नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है कि कल नहीं हो जाएगा? अभी तक नहीं हुआ ना, आज तक नहीं हुआ, कल नहीं हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? कल का शराब का घूंट आपके लीवर को फेल कर दे, कल का खाया हुआ गुटखा जो कल आप शायद खाएं वो हो सकता है कि आपके मुंह में छाला कर दे, जो आपके लिए कल जाकर कैंसर बन जाए। आपकी वो सिगरेट जो अब तक नहीं हुआ, हो सकता है कल आप सिगरेट के 2 कश लें और आपका फेफड़ा जो है ना वो आखिरी बॉर्डर लाइन पर हो, कल के 2 कश आपके फेफड़े का सत्यानाश करके रख दें। आपको क्या पता? आपके सीने का बेड़ा गर्क करके रख दें, आपको क्या पता? कल ये, क्योंकि बुराई या खराबी ये अपना नतीजा तो लेकर आएगी ना। इसी तरह अब तक जो आपकी गाड़ियों के अंदर हुआ नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ हुआ था उसका क्या? आप बोलोगे भाई जिनकी गाड़ियां 100% फिट थी उनके साथ भी तो हुआ है। मैं ये कब कहता हूं कि हादसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मगर यहां गफलत की बात की जा रही, सुस्ती की बात की जा रही है, लालच की बात की जा रही है, धोखे, झूठ और रिश्वत की बात की जा रही है, बददियानती की बात की जा रही है, गैर फितरी तौर पर अमल करने की बात की जा रही है। और आप बात समझ रहे जो की जा रही है। अगर आपकी जात इससे मुतासिर हो रही होती है तो जाहिर है कि आप देखिए कि इज्तिमाई तौर पर, माशरती तौर पर फायदा किस चीज का है? फायदा अब ये तो आप भी गौर कर सकते हैं ना। कल को किसी खुद गाड़ी वाले का बच्चा खुदा ना खास्ता अगर इसकी जद में आ गया तो फिर उसके बाद हमारी बात की समझ में आएगी। तो ये जितनी स्कूल
اور یہ مدرسے والے جو بھی ہیں جو وینے وغیرہ میں اپنے بچے بھیجتے ہیں، رکشوں میں اپنے بچے بھیجتے ہیں، یہ غور کریں یہ کیا موٹر سائیکل والے جو رکشے وہ چلتے ہیں چنچی کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں، ان کا تو مطلب یہ بتایا گیا، ان کی تو ایسی عجیب مطلب کہ وہ کیفیت ہوئی ہے کہ انہوں نے تو حال برا کر دیا ہے. کتنے ہزار یہ سڑکوں پر ہیں، ان کا نہ کوئی روٹ ہے نہ کوئی ان کی ترکیب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہیں اور پیسنجروں کا حال برا. تو ان کو نہ کوئی قانون جیسا لگتا ہے نہ لاگو، کچھ نہیں. بدقسمتی ہے. رشوت اتنی عام ہے ہمارے، رشوت اتنی عام ہے، بار بار رشوت کو کوس رہا ہوں. یہ کسی صورت رک جائے نا. بہت سارے قانون، اور پھر قانون پر عمل کروانے والے دیانت دار لوگ آ جائیں، امانت دار لوگ آ جائیں، اور ان کے اوپر بھی ایسے لوگ آ جائیں جو امانت دار لوگوں کو وہ منصب دیں، ایماندار لوگوں کو وہ منصب دیں جو ان کا حق ہے. ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اگر یہ سب کر لیں تو مدینہ کہ یہ چیزیں یہ چیک کر لیا کریں. اور جو کرائے کی چیزیں یا رینٹ پر لیتے ہیں، پہلے پوچھا آپ کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہے. اب فٹنس سرٹیفکیٹ اس طرح کی چیزیں نظر دکھا بھی دیں گے کیونکہ رشوت دے کے یہ مل جاتی ہے. تو پیچھے سے نظام صحیح ہو جائے کہ بغیر اس کے ملے نا. لیکن پھر بھی آپ مانگنا تو شروع کریں، آپ کو تھوڑی بہت پرابلم آئے گی مگر نظام درست ہو جائے گا. آپ کو تھوڑی بہت جانی اور اوقات اور وقت کے حساب سے آپ کو تکلیف آ سکتی ہے، لیکن یہ کہ 2-4 سے کیا ہوگا. ہم مل جل کر کوئی نظام بہتر بنانے کی کوشش کریں. ٹرانسپورٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں مہربانی کریں اور جس چیز کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں اس چیز پر پیسہ خرچ کرنے کی بھی کوشش کریں. امیر سنت نے اس کے حوالے سے کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے. آپ ٹریفک کے قانون کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں زور دیتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے. آئیے امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اگر ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں، سگنل پہ رکیں ہر جگہ، تو افطاری کا کیا بنے گا؟ افطاری تو وہی روڈ پہ ہو جائے گی. آپ کا جو سوال ہے کہ افطاری کا کیا ہو، جلدی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، دیکھو شریعت میں مستثنیات بھی ہوتے ہیں کچھ. افطاری کرنے کے لیے سگنل توڑنا، افطاری کے لیے کوئی جگہ مخصوص تو نہیں ہے. افطاری راستے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹرین میں بھی لوگ افطاریاں کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی کرتے ہیں. کیا کریں؟ ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں ہی افطاری کرے گا. اسی طرح بس کے اندر وہ سوار ہے اور راستے میں افطار کا وقت ہو گیا اور یہ روزے دار صاحب بس میں ہیں، لاچار ہیں، کیا کریں؟ تو اس لیے یہ بودا عذر ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. افطاری کرنی ہے، جلدی ہے، تو نفس کے لیے بھاگم بھاگ کر رہا ہے. کسی کی جان کا خطرہ تھوڑی کہ چلو سگنل توڑ دیا کہ اس سے بڑا کام ہے کہ کسی کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اگر سگنل نہیں توڑے گا تو وہ مر جائے گا. ایسی صورت تو ہے نہیں ہے. جیسے کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ، ان لوگوں کو سگنل توڑنے کی اجازت ہوتی ہے. قوانین جو ہیں ٹریفک کے یہ عموماً جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے فائدے کی. میرا سوال یہ ہے کہ دیندار حضرات جو ہے وہ دنیاوی مسائل پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ ٹریفک کے مسائل ہیں، اس کے متعلق کوئی بیان کریں، اس کے متعلق کچھ باتیں بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کا اویئرنیس آئے. اور ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس کو توڑتے ہیں بڑی خوشی سے اور اس کو مطلب ہے کوئی برا نہیں سمجھتے، تو اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں کہ سگنل توڑنا، زیبرا کراسنگ پہ گاڑیاں نہ روکنا، بلا وجہ ہارن بجانا، اوور ٹیکنگ کرنا، بہت سارے مسائل ہیں ٹریفک کے جس کی وجہ سے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ حادثات سبھی کے ہوتے ہیں، اس میں مذہب اور رنگ نسل کا فرق نہیں ہے. تو اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹریفک کے تعلق سے جتنا میں بولتا ہوں شاید کو بولتا ہوں، اور دنیا کے ہر ٹریفک کے اس قانون کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو اسلام سے نہیں ٹکراتا. دنیا کا ہر وہ کام جو رضا الہی کے لیے کیا جائے اور ہو بھی اس قابل کہ وہ رضا الہی کے لیے کیا جا سکے، تو وہ اب دنیا کا نہ رہا، وہ عبادت بن گیا. تو اس وقت ٹریفک کے تعلق سے میرا بولنا بھی عبادت ہے. خیر الناس ہے من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو ٹریفک قوانین کے تعلق سے میرا یہ بولنا بھی لوگوں کو نفع پہنچانے والی بات ہے. ایسے قانون توڑنا جس میں گرفت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے، اور ہاتھوں کر کے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی ناجائز ہے. تو جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے اور ان میں یہ امکان ہے کہ پکڑے جائیں گے اور ذلت پر پیش ہوں گے، یا جھوٹ بولنا پڑے گا یا رشوت دینی پڑے گی، اس طرح کے خطرات مول لینے پڑیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے. ایسے قانون پر عمل نہ کرنا یہ ناجائز ہے، گناہگار ہوگا. تو سب اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، ہمارے حاضرین کو
ट्रैफिक के कवानीन का पास रखना चाहिए। मुझे तो ट्रैफिक का कोई कानून, जहाँ तक मेरी मालूमात है, कोई नाजायज कानून मैंने देखा नहीं है। रोडों पर जो होते हैं कवानीन मेरी बहुत समझ में आते हैं। कोई नाजायज कानून हो तो मुझे पता नहीं है। अगर माली जुर्माना होता हो तो ये नाजायज है। जो कानून शरीयत से नहीं टकराता उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। अपने मुल्क की तामीर करनी चाहिए, तखरीब नहीं, इसको तोड़ फोड़ नहीं, बल्कि इसको तामीर करके दुनिया के नक्शे पर इसको अच्छा साबित करना चाहिए, अच्छी तरह उभारना चाहिए। कानून सबको अमल करना चाहिए, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे पीर हो, चाहे मुरीद हो। मेरा अपना इंदिया ये है कि सबके लिए अलग अलग कानून बनाए नहीं जा सकते, ना बनाए जाते। जिस मुल्क में जहाँ भी दुनिया में रहते हैं, और जो कानून आपके मुल्क का इस्लाम से, शरीयत से नहीं टकराता, उस पर अमल कीजिए। अभी एक सड़क का मामला मुझे दिखाया गया। आप उस सड़क का हाल देखिए कि किस तरह ट्रैफिक चल रही है, और लोग, मतलब आवाम देखे। हम कब तक इंतजामिया को या इस तरह के लोगों को सिर्फ बोलते कोसते रहेंगे। ये जो कुछ अभी आपको हम दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो सड़क का हाल है, और यूं ट्रैफिक फुटपाथों पर चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, कारें चल रही हैं, ये उतर रहा है। मतलब आप देखिए ये कौन करवा रहा था, किससे करवा रहा था, किसने मतलब कि आपको खौफ और दहशत का शिकार किया था, ये करो वरना तुमको मार देंगे, कौन करवा रहा था। सिर्फ यही कि हमें सड़क पर चलने की मालूमात है ना, हमें कोई ऐसा मतलब समझ ही नहीं पड़ती कि ये होगा क्या, इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, वो आप बोलोगे, जो हम कर रहे हैं ये क्या है, जरा देखिए। इस वक्त हम कराची के एक मसरूफ़ शहरा पे मौजूद हैं। किसी वजह से इसको डबल चलाया जा रहा है, जिसका जहाँ से दिल कर रहा है अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा है। मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, वो सीधे हाथ पे भी रॉन्ग वे चला रहे हैं और वो उल्टे हाथ पे भी रॉन्ग वे चला रहे हैं। जबकि जिनकी ये लेन है जिस पे उनको होना चाहिए, सफ़र करना चाहिए, वो लोग बेचारे मुश्किल में सफ़र कर रहे हैं। ये आपके सामने इस वक्त भी एक गाड़ी जो है और एक मोटरसाइकिल गुजरी है, और ये गाड़ी भी आपके सामने है कि जो रॉन्ग वे चला रहा है। और इसी वजह से आए दिन ऐसी जगहों पे हादसा रूनुमा होते रहते हैं। ये देखें, एक और गाड़ी वाला अपनी मर्जी से जो है वो रॉन्ग वे आ रहा है। ऐसा महसूस होता है देख कर कि ये रॉन्ग वे पर भी रॉन्ग वे है। ट्रैफिक कवानीन की किसी तरह भी यहाँ पर पासदारी नहीं हो रही। हादसा की एक वजह ये भी है कि बाइक में लाइट होते हुए उसको जलाया नहीं गया, या ख़राब है तो लगवाया नहीं गया। इस वक्त हम यू टर्न के ऊपर खड़े हुए हैं, और आप ये देख सकते हैं कि यू टर्न से जो सही गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी तादाद कम, और जो रॉन्ग वे आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके, अजब वक्त पड़ा है। खासाए खासाने रसूल वक्त दुआ है, जब वक्त पड़ा है। खासाए खासाने रसूल वक्त दुआ है। क्या रक्षा, क्या मोटरसाइकिल, क्या छोटी गाड़ी, क्या बड़ी गाड़ी। इनकी मेहरबानी है कि ये फुटपाथ के ऊपर बसें ने ट्रकें भी नहीं गुजारते। ऐसा वो जगह नहीं होती होगी, दरख्त खड़े होते होंगे तो ट्रक घूमता नहीं होगा, बस घूमते नहीं होगी, वरना ये फुटपाथों को भी इस तरह इस्तेमाल कर लिया जाता। अब ये बताए किस, आप बोलोगे क्या करें, ये तो ना करें, लोगों की जानों से तो ना खेलें। आप रोंग वे, ये यू टर्न तो इतना खतरनाक होता है कि आप यूं घूम कर आए, आप गलत आ रहे हैं, दूसरा यूं जाएगा तो आप उड़ा देंगे इसको, वो जख्मी हो जाएगा, जान से जा सकता है, खुदा ना खास्ता। तो ऐसा तो ना करें। थोड़ा वक्त ठीक है, 2-4 मिनट के लिए क्यों अपना और दूसरों की जानों का रिस्क लेने के लिए आप आमादा हो जाते हैं। और जो कानून नाफिज करने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी, अगर कोई ऐसा है मसला कि एक ही सड़क चलानी है, तो फिर उस सड़क के ऊपर कोई ऐसा बनाए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारा भी जाना होता है, सड़क बंद की जाती हैं, तामीराती काम जारी होता है, और बहुत सारे मैटर होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बाकायदा सड़कों पर चीज़ें लगा दी जाती हैं, लाइटें लगा दी जाती हैं, ट्रैफिक के लिए चीज़ खड़ी कर दी जाती है। देर देर तक कानून नाफिज बने इदारे के जो लोग होते हैं, जो ट्रैफिक कानून के, वो खड़े होते हैं और हादसा ना हो इसकी कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलजुल कर होंगी। ड्राइवर हजरात से हमारी
ہمارے اسلام بھائی نے ملاقاتیں کی کہ حادثات کیوں ہوتے ہیں، ڈرائیور حضرات کیا کہتے ہیں، ذرا سے سنتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والی یہ لائن کی بسیں ہیں، آئیے ان کے ڈرائیور سے تاثرات لیتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہوتی ہے جو حادثات ہو جاتے ہیں۔ حادثات کی کوئی وجوہات نہیں ہے، حادثہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہرحال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ ہمارے ڈرائیور ہیں، کچھ ایسے ڈرائیور بھی ہیں نشہ بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے ہیں، ہر طریقہ ہے، دنیا داری ہے، سارا نظام چلتا ہے، تو یہ چکر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمارے کوچوں کے ڈرائیور ہیں ابھی ماشاءاللہ بالکل سیٹ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان ہے، میں بتا رہا ہوں نا، غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو 50 آدمی ہے، وہ خود بھی پہلے اپنی جان لے کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وجوہات کہ وہ خود سب سے آگے بیٹھا ہے، باقی 50 آدمی پیچھے بیٹھے، اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں۔ حادثات تو ہوتے ہیں، باقی یہ ہے کہ غلطی جہاں بھی ہو جائے انسان سے، بریک کام نہیں کر رہی ہے، وہ دیکھو نا ابھی گاڑی بالکل سیٹ کھڑی ہے، اللہ نے شکر ہے، ابھی مثال ایک کھڑی گاڑی میں وہاں لے جاتا ہوں، اگر بریک کام چھوڑ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مستری کی کوئی غلطی ہوگی تو کہیں نہ کہیں فالٹ ہو جاتا ہے۔ ان میں مین وجہ یہی ہے تو روڈ نہیں ہے، ٹریفک زیادہ ہے۔ آپ تو چل رہے ہیں مین ہائی وے پہ چل رہے ہیں، وہاں پر کہاں ٹریفک ہوتا ہے؟ وہاں بھی ٹریفک ہے نا بابا، زیادہ ٹریفک ہے، اور یہ جو ہے ٹریلی والے اچانک جو یہ کٹ مارتے ہیں نا تو گاڑی کدھر جائے گی؟ روڈ سنگل ہے، ڈبل بھی تھوڑی ہے روڈ، یہ بالکل ہو جاتے ہیں۔ یہی پیسنجر بولے گا بھائی اس وقت تم نے لیٹ کر دیا، ٹائم پہ نہیں پہنچایا، یہ ہے وہ ہے، بس یہی حال بہت، اسی وجہ سے حادثے ہو جاتے ہیں، تکڑ میں آڑا اوڑی میں بٹ بٹا پہ ہوتے ہیں۔ تیز رفتاری سے ہاں تیز رفتاری بھی ہوتا ہے، روڈ بھی وہی روڈ نہیں ہے جو پہلے والے، ٹریفک بھی زیادہ ہے۔ نہیں نیند پوری، دو ڈرائیور ہیں، نیند کا نیند سنگل روڈ ہوتے تھے، ہم لوگ لاہور چلے جاتے تھے، اکیلا چلے جاتے تھے، ابھی تو روڈ بھی ڈبل ہے، نیند ہو جاتی ہے تھوڑی، اب روڈ ڈبل ہے، نہیں نشہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ جو آج کل لوڈر گاڑیاں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے سپر ہائی وے پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کار گاڑیاں ہیں ان کو اتنا جلدی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والی ایک گاڑی کو ہم اوورٹیک کر رہے ہیں تو سامنے ان کے کیا ہے، اور وہ زبردستی گھس جاتے ہیں۔ اگر بالفرض ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ نہیں مل رہی تو وہ برا بھلا کہتے ہیں، یا آگے جا کے موٹر وے والوں سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ کوچ والا یا یہ وہ ہمیں سائیڈ نہیں دے رہا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ایک تو بڑی گاڑی ہے اور وہ جلدی گھس آتے ہیں، پھر ہمیں وہ اس چیز کے لیے دفاع کرنا پڑتا ہے کہ بریک کریں، یہ کریں وہ کریں۔ دوسری بات یہ جو ٹرالے ہیں، میں نے ان میں اکثر کر کے دیکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو جو ان کے بڑے ڈرائیور ہیں، جو فرسٹ ڈرائیور ہوتے ہیں، سیکنڈ ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ سوئے ہوتے ہیں، ان کے کلینڈر لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو ٹیلی فون ہوتی ہے ہاتھ میں، جہاں تک جو میں نے دیکھا ہے۔ تو ان کے یہ ہے کہ لوڈر گاڑی ہے، یہ گئے سائیڈ لینے کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ ہم یہاں سے لے کر، ہماری تو روٹنگ ہے لاڑکانہ ٹو کراچی، تو یہاں سے لے کر جو ہم جاتے ہیں جام شوروں تک، جام شوروں سے پھر ہم ٹرن ہو جاتے ہیں ادھر 7 کی طرف، تو ہم روڈ کے شولڈر پہ چلتے ہیں، اور وہ روڈ کے شولڈر میں کہیں کھڈے ہوتے ہیں، اور دوسری سارے روڈ کو آپ نے دیکھا ہے کہ سپر ہائی وے کہیں بھی سیدھا نہیں ہے، چٹکیاں لگی ہوئی ہیں، تو کوئی بھی گاڑی سیدھی نہیں چلتی، لازمی ایک ٹائم 24 گھنٹے کے چلنے والی گاڑیاں ہیں۔ اگر ہم سلو چلتے ہیں تو پیسنجروں کی جھک جھک ہوتی ہے کہ یار گدھا گاڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر اسپیڈ لگاتے ہیں تو موٹر وے والوں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ تو یہ اس وجہ سے تمام جو یہ حادثے ہو رہے ہیں، تو ہمارا روڈ جو ہے وہ اتنا بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے، اور نہ روڈ ہی صحیح ہے، جس کی وجہ سے لوڈر گاڑیاں بہت ہیں اور ان کی تعداد بہت ہے۔ یہ کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے کہ میں یہاں سے جا رہا تھا، تو میں نے کل دیکھا کہ میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں اور اس نے مجھے کٹ مارا تو وہ جو روڈ کے بیچ میں نالا ہے، 2 ٹائر میں نے ادھر رکھ دیے اور 2 ٹائر میرے شولڈر کے کنارے پہ تھے، یوں میری گاڑی گئی ہے، میں نے پھر روڈ پہ آ کے کی، تو جب میں نے گاڑی روکی وہ ٹرالے والا پہنچا تو وہ مجھے ایکسکیوز کر رہا ہے، میں نے اس کو نہیں بولا، میں نے کہا چلو یار ابھی ایکسکیوز کر رہا ہے تو اس کے ساتھ برا بھلا کہنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ان کی وجہ سے زیادہ تر جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ سب لوڈر گاڑیوں کی وجہ سے۔ اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے ماری پور ٹرک کھڈے میں موجود ہیں۔ یہاں سے جو کنٹینرز ہیں، بڑے بڑے جو کنٹینرز ہیں، جو ٹرک ہے، یہاں سے مال لوڈنگ کرنے کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر یہ اپنا ٹرک یا کنٹینرز وغیرہ لے جاتے ہیں۔ کنٹینرز کے جو ڈرائیور ہیں، جو ٹرک کے ڈرائیور ہیں اور جو یہاں کے اڈے والے ہیں، ان سے ہم تاثرات پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے جو حادثات ہو جاتے ہیں ڈرائیوروں سے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ تیز رفتاری، غلط اوورٹیکنگ، سیم یہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ان کے علاوہ۔ آج لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے ڈرائیور نشے میں تھا، یہ غلط ہے،
इस बात को मैं नहीं मानता। कोई भी ड्राइवर हो, जब मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ, कार चलाता हूँ, कुछ चलाता हूँ, आगे एक कोई चीज़ भी आगे एक बच्चा भी आए ना, किसी चीज़ का, बिल्ली भी आए, ड्राइवर की कोशिश होती है उसको बचाने की। अगर 100 में से 1 होगा तो वो अलग बात है, कुछ कह नहीं सकते। एक तो मोटरवे बन गई है, इस वजह से तेज़ रफ्तारी भी है, ड्राइवरों की लापरवाही, वज़न ज़्यादा डालना लेकिन वो उसको संभाल ना सकना, जो हमें इलाउ है उससे ज़्यादा वज़न डालना और मुसलसल चलते रहना 3-3 दिन 4-4 दिन, तो फिर ये तो है ना, फिर वो ड्राइवर आजाद चलते हुए ही सो जाते हैं। वजह तो साफ ज़ाहिर है, कभी ड्राइवर नींद में होता है या शाम, कोई ज़्यादातर तो नींद में एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर, या कभी कभार किसी का टायर फट जाता है, टायर निकल जाता है, ऐसा भी होता है। ज़्यादातर वजह नींद की आती है। देखो ज़्यादातर जो ड्राइवर ना ज़्यादातर चर्च पी के चलाते हैं, शराब पीते होंगे, क्या कह सकते हैं, ये सब तो कही सुनी बातें हैं। यही कि हमें हमेशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, हर टाइम अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, नेकी की बातें करनी चाहिए। हमारा काम है सारा झूठ बोलने का, तो हमें चाहिए कि ज़रा झूठ से परहेज़ करें। कि जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उस पे एक तो ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होती। हर गाड़ी में 3 बंदे होते हैं, एक हेल्पर होता है और 2 ड्राइवर होते हैं, और ड्राइवर जो है 12 से 14 घंटे वो गाड़ी चलाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है 2 ड्राइवर हैं, एक घर चला गया छुट्टी और एक ही ड्राइवर ने दोनों की ड्यूटी करनी है, यानी कि 24 घंटे एक ही ड्राइवर ने गाड़ी चलानी है, इसलिए उनकी नींद पूरी नहीं होती और वो समझते हैं कि हम पहुंचा देंगे। नींद पूरी ना होने की वजह से आंखें खुली भी होती हैं लेकिन ज़हन सो रहा होता है, बस में लग गई, ट्रक में लग गई, पुल से गिरा दी, अक्सर ये हालात होते हैं। नहीं सर, ये बात ठीक है, बाज़ हद तक कई हजरात नशा करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ज़्यादा लोग जो हैं नशा नहीं करते। इसमें है कि 5 वक्त की नमाजी भी हैं, रोज़ा भी रखते हैं, अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, तिलावत कुरान पाक भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि जब से मोबाइल आए हैं, कान के साथ मोबाइल लगा हुआ होगा, बातों की तरफ ध्यान होगा, रोड पे नज़र नहीं होगी, ये है। और ये तो आपको पता है कि बाद हजरात नशा भी करते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। ज़्यादातर जो है ना मोबाइलों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी ड्राइवर जो है ना, एक कीड़ा होता है उसका भी ख्याल करता है, बचाने के लिए कोशिश करता है। जो अचानक एक निकल जाता है स्पीड वाला चीज, वो रुकता नहीं जो उसको बचाए। नींद का वजह से कोई ड्राइवर नहीं करता, नींद का वो आता है बस जो चलने में है ना, नींद वाला जो है बिल्कुल आस्था ज्यादा होता है। ज्यादातर और टेक में ड्राइवर की ये कोशिश होता है ज्यादा में ज्यादा, कीड़ा होता है, बिल्ला होता है, उसका भी कोशिश करता है बचाने का, बच जाए। हर गाड़ी के ऊपर तकरीबन 2 ड्राइवर होते हैं, और हमारी जो ट्रांसपोर्ट है इसके तो खुसूसन और सख्ती के साथ ऑर्डर हैं कि ये रात को सफ़र नहीं करेंगे। वजह कि लाजमी जब एक ड्राइवर दिन रात चलेगा तो उसका सुकून ख़राब होगा, नींद हाजिर नहीं रहेगा। दिन में भी बज़ाहिर देखने में तो नहीं ये नज़र आएगा कि वो जाग रहा है, लेकिन वो खुली आंखों से सो रहा है। मेन वजह क्या है, रोड का ही वजह है, रोड पे कटे हुए वगैरह, इसी वजह से मैंने ये हादसे होते हैं। कि आपके रोड थोड़ा तंग है, कोई तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही है, और हर बशर को अपनी जल्दी पड़ी है। 1 सेकंड अगर सफ़र कर जाए तो ट्रैफिक कभी जाम नहीं होती है और कभी हादसा पेश नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों में मोटरसाइकिल और रिक्शा, ये मेन चीज़, इनकी वजह से जो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बड़े बड़े जो ट्रक और कंटेनर्स के जो हादसा होते हैं ये रिक्शा और ये बाइकों की वजह से हैं। क्यों होते हैं कि इनका चलना जो है, मतलब जहाँ चलने चाहिए इनको वहाँ चलना चाहिए, जहाँ नहीं चलना चाहिए वहाँ चलते हैं, और वहाँ गलत चलते तो आपको पता है बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनके माल लोड होता है, 40-45 टन वजन लोड होता है। उसके बाद ये मेन रोड मोटरसाइकिल क्या जा रहा है, अचानक मोटरसाइकिल ब्रेक मारने लग जाए तो पीछे कंटेनर कैसे ब्रेक लगेगी अचानक, आप पता है, अगर मारे तो गाड़ी कटी होगी। हमने ये जो सुना है वो ये सुना है कि जो ज़्यादा हादसे होते हैं ना इनकी नींद पूरी नहीं होती। गलत जी, ठीक है, ये कह रहे गलत बात है। 3 दिन 7 से गए हैं, 3 दिन मुआरे गए हूँ, अब 3 दिन सोया नहीं हूँ, क्या मेरे से 800 हो गया। आपको इंसान को खुद अपने ज़हन को हासिल करना चाहिए। ये अलग बात है कि ये कह रहे हैं कि मैं 3 दिन तक सोया नहीं हूँ, लेकिन ड्राइवर जागते नहीं, ड्राइवर सोते हैं, इनके जागने की वजह से हादसे नहीं होते। मैं इन ड्राइवर हज़रात के तबसरों पर तासुरात पर तबसरा नहीं करता। इस्लामी भाई और ये ख़ुद ड्राइवर इस्लामी भाई जो इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, ये जानते हैं कि क्या बात है क्या बात नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ब्लेमिंग गेम करने के बजाय कि इसका कसूर है, उसका कसूर है, ये गलती करता है, वो गलती करता है, आपको अपनी गलतियां नज़र आनी चाहिए। चाहे कार चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, बस चलाता है, ट्रक चलाता है, ट्रेन चलाता है या जहाज़ उड़ाता है, हर एक को अपनी गलती पर नज़र करनी चाहिए कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ पर कसूर कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर लोगों की जानो माल को ख़तरे में डाल रहा हूँ। क्योंकि आपकी या किसी की भी चलें, कोई भी गफलत की वजह से जो कुछ हादसा होते हैं, अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक हादसा हुआ था
اور اس حادثے کے بعد جو کچھ ہوا آئیے آپ کو دکھا دیں۔ پل سے گاڑی اتر رہی تھی، اس کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ پل کے اوپر سے بس آ رہی تھی، اب خدا بہتر جانے اس کا بریک فیل تھا نہیں تھا۔ پہلے ایک موٹر سائیکل والے کو مارا، پھر یہ جو چنچی رکشا چلتا ہے اس کو مارا۔ نیچے تھا تقریباً، جو رگڑتا یہاں آیا رکشا، جو ہے نا پہیے کے نیچے آیا نا رکشا، اس سے وہ رکی ہے گاڑی، اور پھر وہ آگے تک آئی، کار والے کو مارا، اور پھر وہ آگے بس جو ہے نا وہاں رک گئی۔ عورتیں بھی تھیں اس میں، بچے بھی تھے۔ 5 سے 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چنچی رکشا بھی آیا اس کی زد میں، چنچی نہیں تھا، 9 سیٹر رکشا تھا۔ بس کے نیچے تو ویسے آگے نا اس نے ہٹ کرا اور رکشا پورا پلٹا۔ اس رکشا میں ایک آدمی اور ایک ڈرائیور تھا، وہ ڈرائیور کا تو پتہ نہیں ہمیں، لیکن آدمی مر گیا تھا۔ وہ اسکول کے بچے تھے، ان کو اٹھایا، بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر بندے گرے ہوئے تھے، ادھر بندے گرے ہوئے تھے، بچے گرے ہوئے تھے بہت۔ یا 4 آدمی تو مر گئے ہمارے سامنے، اور رکشے کے اندر بھی 2 خواتین تھی۔ بہت حالت خراب تھے بھائی۔ اس کے بعد میں مارکیٹ بند ہو گئی۔ تو بڑا وہ دردناک حادثہ تھا وہ۔ اس کا بریک فیل ہو گیا، اس کی بھی غلطی نہیں تھی۔ ہم نے آگے دیکھا تو ادھر آگ واگ لگی ہوئی تھی، لوگ ہنگامہ آرائی کر رہے تھے ادھر۔ بس پہ آگ لگا دی تھی۔ اس طرح کی جو روڈ پہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سلسلہ ہی غلط ہے جلانے جلونے کا، اپنی معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو لوگ ہلاک ہوئے وہ تو واپس نہیں آئیں گے نا۔ عوام بھی پریشان ہوئی، مارکیٹ بھی بند ہو گئی۔ اچھا بریک فیل نہیں ہوا تھا، یہ کچھ بتا رہے ہیں؟ بریک لیا اس نے برج کے اترنے کے ساتھ ہی۔ کچھ لوگوں نے بولا کہ عائشہ مندر پہ بھی انہیں 1-2 گاڑی والوں کو اڑایا تھا۔ 2-3 موٹر سائیکل والوں نے بتایا کہ وہاں مارتا ہوا ہے کار والوں کو، ان سے بچ کے بھاگ رہا تھا تو انہوں نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ ظاہری بات ہے جب کسی کو کوئی مارے گا تو گھبراہٹ میں گاڑی چلائے گا نا۔ اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا میرے ساتھ۔ وہ نیچے اتر رہا تھا، گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی، اس کے بعد کرتے ہوئے یہاں تک لایا۔ وہ خود بے قابو تھا کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا ہے۔ یہاں جو بندے پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھانے گئے تو ٹھیے والوں کے اوپر ہی بدائی آئی کہ ٹھیے والوں نے لوٹ مار کر دی ہے۔ لوگ یہاں اللہ معاف کرے گرے ہوئے حادثات میں شکار ہوئے، اور لوگ وہاں صفائیاں کر رہے ہیں، کوئی موبائل نکال رہا ہے، کوئی پرس نکال رہا ہے، کوئی گاڑی کا ٹیپ ریکارڈ نکال رہا ہے، کوئی LCD نکال رہا ہے۔ سنا ہے بھائی اس کے بریک فیل ہو کے بولے ہینڈل لاک ہو گیا، نیوز پہ دیا تھا اس کے۔ زخمی کم سے کم میرے خیال سے 8-10 تو لوگ زخمی ہوئے، اور وہ بھی بہت بری طریقے سے۔ لیڈیز بھی دبی پڑی ہوئی تھی، ایک خاتون اس کے ویل کے نیچے آ گئی۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوا؟ ایک بچی تھی، اس کی شادی تھی، وہ جہیز خریدنے بیچاری جا رہی تھی، ماں مر گئی اور بچی بچ گئی۔ اس وقت افراتفری اتنی مچی بھی تھی، 3 کو گاڑیوں میں سے ہم نے نکالا بس کے نیچے سے، لیڈیز کو۔ ٹھیک ٹھاک لوگوں کو جو ہے یہ یہاں پر ایکسپائر کیا۔ کسی بھی صورت میں نہیں رک رہی تھی، اس نے بریک مارا، ہینڈ بریک کھینچ کے جو ہے اس کے ساتھ فیملی بھی تھی، کار والے کے ساتھ جو ہے نا فیملی بھی تھی، اس کے باوجود اس نے جو ہے رسک پہ کھیل کے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے اس کو بس کو روکا ہے۔ اس نے بس وغیرہ کو بھی لوگوں نے جلا دیا، جلایا تھا، لیکن وہ فائر بریگیڈ نے اور اس نے گاڑی بچا لی تھی۔ ٹھیک ٹھاک لوگوں نے اس کو مارا تھا، وہ تھوڑا ایسے نشے ٹائپ لگ رہا تھا۔ یہ تو پیتے ہیں، ڈرائیور تو پیتے ہیں، نشہ تو کرتے ہیں، وہ تو چڑھ کے نشہ کر کے پی کے بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر۔ اس کو بولا کہ بھائی آپ بس کو تھوڑا پیچھے کرو، آگے آپ کے رکشا پھنسا ہوا ہے، تو اس نے جو نشے کی حالت کے اندر وہ بس پیچھے کرنے اس کے اوپر رکشے اوپر مزید چڑھا دی تھی۔ اسی مارے یہاں سے وہ شاید تیز ہی نکلا، بہت تیز نکلا تھا وہ یہاں سے، اس طرح ایک جہاز کی طرح گاڑی لکھی تھی۔ تو پھر لوگوں نے اس کو نکالا، ہاتھا پائی ہوئی اس کو مارا مورا، پھر یہ کہ لوگوں نے رکشا توڑ کر اس میں سے لوگوں کو باہر نکالا۔ کوئی آپ نے کوئی عجیب بات دیکھی اس میں، یہ واقعے میں سب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو؟ میرے خیال سے یہ عجیب بات تھی کہ وہ ڈرائیور نے نا روکا نہیں اس کو، اگر نہیں ہوتا تو شاید اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے حاجی صاحب کہ کبھی بھی اس طرح کے جب بھی حادثات ہوتے ہیں تو لوگ بسوں کو، بڑی بڑی لائن کی بسوں کو، عام جو بسیں چل رہی ہوتی ہے روڈوں پر، اس کو جلا دیتے ہیں؟ یہ وہی گاڑی ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی تاثرات سنے۔ اللہ اللہ اللہ، کسی کے بارے میں یہ دے دینا کہ یہ نشے میں تھا، اس نے نشہ کیا ہوا تھا، اس کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے۔ غلطی ہوتی بھی ہے، غلطی نہیں بھی ہوتی، واقعات بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں جس میں انسان کا ایک اپنی غفلت نہیں ہوتی، لیکن اب اس طرح گاڑیوں کو جلا دینا اور یہ کر دینا یقیناً یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جن جن مسلمانوں کے جان و مال ضائع ہوئے، اللہ ان سب کو بہترین بدل عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کو صحت عطا فرمائے۔ میں تو ٹرانسپورٹ والوں سے بھی ہمدردی کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کے بھی نقصان ہوتے ہیں، لیکن کوئی روکنے کی صورت نکالیے، کوئی ایسا کریں کہ سب نرمی، پیار اور محبت کا کوئی انداز ہو، تمیز کے ساتھ ایک سڑک پر جو آپ کا دائرہ کار ہے، طریقہ کار ہے، اس پر چلائیے۔ نمازوں کے اوقات پر براہ کرم نمازوں کے اوقات پر ڈرائیور حضرات سب نمازیں پڑھیں، ان کے جو عملے کے لوگ ہوتے ہیں نمازیں پڑھیں، مالکان پابند کریں کہ نمازیں پڑھیں، مسافروں کو نمازیں پڑھائیں۔ ہماری باقاعدہ VCDیاں آئی ہوئی ہیں جو بسوں میں اور یہ لمبے سفر میں چلانے کے 2-2 ڈھائی گھنٹے کی سنتوں برے سفر، یہ چلا کر رکھیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ملک ہے،
اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے اس کو اپنے دین اور اپنے اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ایک کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے ملک میں حادثات، دنیا بھر میں حادثات کی پرسنٹیج نیچے آ جائے۔ تو جو یہاں اگر ایسے ڈرائیور ہیں جو اگر فیضان مدینہ میں گاڑیاں چلاتے ہیں، اگر وہ نیت کریں کہ قانون پر عمل کرتے ہوئے گاڑی چلائیں گے، ہے کوئی نیت کرنے والا؟ قانون پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ گاڑی چلانے کی نیت کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے